بزرگ سراج الدین انہاں دا صاحبزادہ محمد اسلم جنہاں نے اپنے شادی دی موقع تے یہ پروگرام کرایا تبلیغی اصلاحی درس قرآن دا اہتمام کیتا ہے۔ اس نوجوان دی نیت سی کہ میں نو 23 تاریخ جرینا 23 رات وہ مل جائے اور جو رسم مہندی دی رسم ہے نا وہ رسم ساڑی نہ ہوئے، اس رات اللہ دا قرآن اور نبی دا فرمان سنایا جائے۔ تو بھائی میری تہاڑے سامنے گزارش ہے، اس رسم نو ختم کریے۔ یہ مہندی دی شیطانی رسم جڑی ہے انہوں ختم کریے، اور آج دا یہ دیکھو پروگرام جڑا ہے شادی دے موقع تے کنا پیارا اور بہترین پروگرام ہے، جس پروگرام تے رب العالمین دیا رحمتاں برس رہی ہیں۔ اور یہ شادی دی رسم، شادی دے موقع تے مہندی دی رسم جتھے شیطان راضی ہوندا ہے رحمان راضی نہیں ہوندا، اس رسم نو ختم کر کے نوجوان ہے خود شادی ہونے والی ہے، اس رسم نو ختم کریے اور اس طرح دے اہتمامات جڑے نے انہاں دا اہتمام کریے۔ میرے بھائی اگر بیٹے دی شادی ہے، اپنے بیٹے دی شادی دے موقع تے اس مہندی دی رسم نو ختم کر کے درس قرآن دا اہتمام کر، او شادی تیرے واسطے بابرکت ہوئے گی، تیری اولاد واسطے، تیرے گھر بار واسطے بابرکت ہوئے گی۔ اللہ پاک دے کونوں دعا ہے اللہ پاک اس نوجوان دا اہتمام کرنا، میرے بزرگاں دا اہتمام کرنا، اور آخر تے میں حافظ صاحب نو گزارش کراں گا اپنے درس قرآن دے اختتام تے انہاں دے خیر و برکت واسطے اور سب دے واسطے دعا بھی کرنا۔ ملک صاحب نو آئیں ملک صاحب۔ حضرات یہ تھے شاعر توحید و سنت مسلک حق قائل حدیث کے عظیم ترجمان محترم جناب فداء الرحمن طیب صاحب۔ ان کے لیے دعا کروں گا کہ عروج ہو تم کو زمین پہ ایسا کہ آسماں بھی تیری رفاقتوں پہ ناز کرے۔ اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ بات طول سے بہت دور جا نکلی ہے، بات دور سے بہت دور جا نکلی ہے، اب تو ترک تعلق میں بھی رسوائی ہے۔ یہ پھول مجھ کو یوں ہی خیرات میں نہیں ملے، خون دل دیا تب جا کے بہار آئی ہے۔ حضرات ذی وقار آج کے اس عظیم الشان باوقار پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ ہمارے گاؤں کے خطیب امام محترم جناب مولانا محمد یاسین صاحب نے آپ احباب کے سامنے اس جو نوجوان کی فکر کا تذکرہ کیا کہ اس کے دل کے اندر یہی آرزو تھی کہ آج اللہ رب العالمین کی رحمت سے اللہ پاک نے مجھے ایک ایسے عظیم معاملے کے اندر سرفراز فرما دیا ہے، شادی والا معاملہ جو کہ انسان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس معاملے کو میں سنت کے مطابق کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس جوان کی جوانیوں میں برکتیں نازل فرمائے۔ تو حضرات ذی وقار ایک دو اعلان سماعت فرمائیے گا آپ کے دوران۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے قائد اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، تو ایک دو اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ عمران گیسٹ ہاؤس میاں عطا الرحمن ربانی صاحب نے الحمدللہ اس ادارے کو سنبھالا ہے۔ یہ وہی ادارہ ہے جس ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے محترم جناب حکیم یاسین صاحب، حکیم عمران صاحب نے تگودو کی، اور میں یہ بات آپ احباب کے سامنے ضرور گوشگزار کروں گا۔ یہ واحد ادارہ ہے جو اللہ کی توفیق و رحمت سے ضلع وہاڑی کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں علماء اہل حدیث کی آڈیو کیسٹیں
ویڈیو اور سی ڈی کا مرکز بنا۔ اس لیے میں اپنے تمام دوست احباب سے دنمندانہ اپیل کروں گا کہ میاں عطا الرحمان ربانی نے عمران کیسٹ ہاؤس کا نام زندہ رکھا ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے علماء اہل حدیث کی کیسٹیں اپنے گھروں میں بھی چلائیں، تاکہ آنے والے دنوں کے اندر جب آپ کے نوجوان بیٹے، آپ کی بیٹیاں اللہ کا قرآن سماعت فرمائیں گی تو ان کے دل کے اندر یہ بات ضرور اللہ رب العالمین پیدا فرما دیں گے، جس طرح کی بات آج کے اس عظیم الشان باوقار پروگرام ترتیب دینے والی شخصیت کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے بیدار فرمائی ہے۔ تو اس لیے تمام احباب سے التماس کروں گا کہ تمام بھائی علماء اہل حدیث کی کیسٹیں اور اسی طرح اپنے موبائل کارڈ کے اندر میاں عطا الرحمان ربانی صاحب سے علماء کرام کی کیسٹیں بھروائیں۔ تو ایک اعلان اسی جامعہ مسجد اہل حدیث کا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن کل بعد از نماز عشاء آپ کی اس جامعہ مسجد کے اندر حضرت مولانا عبداللہ ساجد صاحب انشاءاللہ الرحمن بعد از نماز عشاء خطاب عام فرمائیں گے، اور اسی طرح جامعہ مسجد اہل حدیث الہ آباد کے اندر بھی اللہ کی توفیق و رحمت سے 28 تاریخ کو، اسی مہینے کی 28 تاریخ کو بعد از نماز مغرب حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ الرحمن خطاب عام فرمائیں گے۔ تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ کوئی بھی مسلک کا پروگرام ہو، جماعتی وابستگیوں کو پیچھے چھوڑ کر کے مسلک حق اہل حدیث کی کال پر آپ لبیک کہتے ہوئے تمام پروگراموں کے اندر شرکت فرمائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اہل حدیث بیدار ہے، اہل حدیث جاگتا ہے۔ جب تلک اس دنیا کے اوپر ایک بھی اہل حدیث ہے، کوئی بھی بندہ میرے محبوب کی شان کی گستاخی کرنے کی جرأت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی توفیق و رحمت سے اہل حدیث کے سینے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ محمد کی الفت کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حضرات ذی وقار، اب میں آج کے اس عظیم الشان باوقار لاجواب پروگرام کے مہمان خصوصی میری مراد فاصل نوجوان فضیلت الشیخ محترم جناب پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث محترم مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، خوشی کا یہ موقع میں سب سے پہلے اپنے بھائی کو، نئے جوڑے کو اور اس کے عزیز و اقارب کو اور سارے گاؤں والوں کو اور باہر سے آنے والے احباب کو وہ دعا دیتا ہوں جو دعا محمد کریم علیہ السلام نئے جوڑے کو پیش کیا کرتے تھے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر۔ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اللہ تمہارے لیے برکتیں ڈال دے اور ہر حرکت رب برکت کا باعث بنا دے۔ وبارک علیک، اور آسمان سے اللہ رحمت نازل کر کے تمہارے گھروندوں کو، اس نئے جوڑ کو، نئے رشتے کو اللہ مبارک بھی بنائے، بابرکت بھی بنائے۔ وجمع بینکما بخیر، اور تمہارا یہ نیا تعلق، یہ نیا رشتہ اور یہ دو خاندانوں کا آپس میں ملنا، اللہ یہ آپس کے اندر اکٹھ جو ہوا ہے اسے خیر کی بنیادوں کے اوپر تا حیات قائم رکھے۔ اس دعا کے بعد ہماری آج کی اس ملاقات کا عنوان وہ ہمارے خطبہ نکاح کے حوالے سے ہی انشاءاللہ ہوگا۔ میں نے جو شروع میں عربی کے اندر خطبہ پڑھا ہے اسے خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں، کہ آقا علیہ السلام کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، کوئی مسئلہ بنتا، خوشی ہوتی، غمی ہوتی، موقع جمعے کا ہوتا، عیدین کا ہوتا، کسی اجتماع کا ہوتا، اکٹھ کا ہوتا، عید الفطر ہوتی یا عید الاضحیٰ ہوتی، یا لوگ کہیں جمع ہو جاتے یا نکاح کا موقع ہوتا، آپ اپنے ماننے والوں کی برین واشنگ کرتے ہوئے ان کو 60 سبق پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن آج میں وہ سارے نہیں بلکہ جن کا تعلق ہمارے گھر سے ہے، شادی سے ہے، ہمارے رشتہ داریوں سے ہے، میاں بیوی کے ساتھ ہے یا گھر کے افراد کے ساتھ ہے، میں اس خطبہ نکاح میں سے صرف 3 آیات کا ذکر چھیڑوں گا۔ جب ہم بارات لے کے چلتے ہیں، لوگ وہاں پہنچتے ہیں، بچی والے ویلکم کرتے ہیں، ہم کسی ہال میں ہوں یا پنڈال میں ہوں یا کھلے میدان میں یا لان میں ہوتے ہیں یا کسی کے گھر میں ہوتے ہیں، تو عمومی یہ ہوتا ہے کہ ماحول گرما گرم ہوتا ہے، اپنی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، مختلف ٹیبلوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 10-10 کا 5-5 کا گروپ بنا ہوا ہوتا ہے،
एक मेन मेजर टेबल होती है, वहां जो है ऊपर डाइस के ऊपर लड़का जो दूल्हे की शक्ल में है और उसके करीबी अजीजो अकारब, वालिद हैं, भाई हैं, चचे ताए हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, वो वहां बैठे होते हैं 5-10 लोग। उनमें एक जो है आके रजिस्टर को पकड़े हुए नाम लिख के वहां बैठ के मौलाना या कोई खतीब या कोई कारी साहब या रजिस्ट्रार जो है या निकाह खान निकाह पढ़ा के खुतबा निकाह, बाकी लोग अपने अपने कामों में, गप्पों में, गुफ्तगू में, सिगरेट नोशी में, खाने के इंतजार में और दीगर जो है अपने हाल अहवाल में लगे हुए होते हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद किसी ने सुना ही नहीं होता। और फिर उम्मीद ये होती है कि घर जो है वो आबाद रहे और ये काम बाबरकत हो। हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं। दुनिया की हर चीज की कुछ हुदूद होती हैं, कुछ कुयूद होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। हम वो लोग हैं कि हमें ड्राइवरी का बस लाइसेंस चाहिए, इशारे क्या कहते हैं, मोड़ क्या तकाजा करता है, स्लो करनी है नहीं करनी, कहां तेज चलना है नहीं चलना, हमें तो पैसा चाहिए। हम तो गाड़ी बुक करवा लेते हैं, जो ड्राइवर सियालकोट की तरफ चलता है उसे ले मरी की तरफ, कलर कहार की तरफ जाते हैं, और जब वो वापस आते हुए उस रूट से, रास्ते से वाकिफ नहीं होता, उसे नहीं पता होता, उसने जस्ट मैदानी इलाकों में गाड़ी दौड़ाई होती है, जब वो वहां भी दौड़ा रहा होता है तो हमारे 100 बच्चों की लाशें देता है। फैसलाबाद का वो वाकया, वजह क्या थी कि रूट पे चल दिया है, हामी भर ली है, रास्ता चुन लिया है और लोगों को लेके चल पड़ा है, लेकिन उसे रास्ते की जब ऊंच नीच का पता नहीं तो फिर हालात तो ऐसे होंगे। शादी, इस दिन का इंतजार हर इंसान करता है, जिसे अल्लाह ने सेहत से, हालात वाकयात की खैर ख्वाहिश से नवाजा होता है। दिल में एक ख्वाहिश होती है और ये दिन जिंदगी में बार बार नहीं आते। जिसके लिए मां बाप, वालिदैन, अजीजो अकारब, रिश्तेदार, खानदान, बिरादरी, कबीला बच्चे को पैदा होने से अभी पैदा हुआ होता है। आपने देखा होगा कई रिश्तेदार सर पे आके हाथ रख देते हैं कि ये बेटा मेरा है, ये बच्ची हमारी है। इतने शौक से जिसे पहले दिन से चुना होता है। क्या वजह है कि जब ब्याह करके, खर्चे करके, पैसे लगा करके उसे घर में लाया जाता है तो अचानक हालात क्यों बदल जाते हैं, अपने बेगाने क्यों हो जाते हैं, नजरें तब्दील क्यों हो जाती हैं, घर का माहौल अजनबी क्यों लगने लगता है, और वही घर कि जहां आंखें खोल के उसकी ईंटों से भी मोहब्बत हुई होती है, फिर उसी घर को छोड़ के ये किसी किराए के झूंपड़े में क्यों चला जाता है। भाइयों, आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि घर को सिर्फ शादी की शक्ल में नया बना लेना, रंग रोगन कर लेना, टीप टाप कर लेना, उसको सजा लेना और अपने कमरे में फूल लगा लेना, यही काफी नहीं है। ये घर बाद में बसते क्यों नहीं और इनको बसाए रखना कितना मुश्किल है, उसके लिए क्या चीजें चाहिए थी। हम सादे सादे उसूल जो अल्लाह ने इस खुतबा ने कहा में महबूब को कहे कि अपनी उम्मत को पढ़ के सुनाया करो, इनको खुतबे में ये शुरूत और कुयूद बता दिया करो, आज हम उन्हें पढ़ने लगे हैं। खुतबा ने कहा जिन भाइयों की शादी हुई है बुजुर्गों की, वो आज तजदीद करके घर में लौटेंगे इंशाअल्लाह और एक तब्दीली फील होगी। अल्लाह की तौफीक से प्यास लगी हुई हो, सादा पानी भी मिल जाए तो काफी होता है, और अगर प्यास ना हो तो सामने जमजम भी रख दिया जाए तो पीने वाले नहीं पीते। जब अंदर प्यास हो, भूख हो, दर्द हो, तकलीफ हो तो फिर, और ये दर्द हर घर का है, ये कहानी हर घर की है, ये जरूरत हर फर्द की है। इसमें मेरे बुजुर्ग भी मौजूद हैं, जवान भी हैं। बसा औकात बात जो है जवानों के हक में जाएगी, बुजुर्ग गुस्सा ना करें, ठंडे दिल से सुने, और बसा औकात ये बात बुजुर्गों के हक में जाएगी तो मेरे नौजवान तैश नहीं खाएं
بلکہ وہاں ذرا جوش اور ہوش دونوں کو سلامت رکھیں. انشاءاللہ خیر خواہی الدین النصیحہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. بچے کو آپ اور بیٹی کو، ہمارے ہاں تو خیر ماحول یہ ہے کہ خطبہ جو ہے وہ پڑھ دیا جاتا ہے جہاں لڑکا موجود ہوتا ہے اور بچی سے جسٹ جا کے والد یا کوئی جا کے سائن کرا کے لے آتا ہے. حالانکہ اہتمام یہ ہونا چاہیے دونوں پردے کے ماحول میں جہاں بھی جو ہے بیٹھے. حاضرین مجلس سنیں، یہ جو ان الحمد للہ سے لے کے کل ضلالۃ فی النار کے جملے ہیں، یہ ہر گھر کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور گھریلو لڑائیاں، جھگڑے، فساد، دنگے، تو تکار، اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نہ ہوں گے وہ بیس میں ہیں. لیکن میرے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے، میں جہاں سے شروع کر رہا ہوں وہ پہلی آیت ہے. محبوب کہا کرتے تھے، اللہ نے کہا ان کو کہو یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین. آپ حیران ہوں گے کہ یہاں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے. درمیان میں جو سورۃ الناس کی آیت ہے، سورۃ النساء کی، اس میں اللہ نے یا ایھا الناس بولا ہے، اور جو تیسری آیت ہے اس میں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے. آیتیں تین ہیں، ادھر بھی ایمان ادھر بھی ایمان، درمیان میں ناس. مجھے لگتا یوں ہے اگر کوئی نیٹ جو ہے کسی چیز کا، لکڑی کا یا لوہے کا پھنس جائے، کھلے نہیں، تو پتہ ہے جو ماہر انجینئر ہوتا ہے، کاریگر مستری ہوتا ہے، جسے اللہ نے فن دیا ہوتا ہے، وہ اس کو پکڑ کے ٹیبل کے اوپر ایک شکنجا لگا ہوتا ہے، کھولتا ہے، جتنا اس کا سائز ہوتا ہے اس میں لا کے کس کے اس کو ٹائٹ کرتا ہے اور اس کا نٹ کھل جاتا ہے. جتنا مرضی زنگ آلود ہو، جتنا مرضی سخت ہو، وہ کھلنے کے قابل نہ کھول لیا جاتا ہے. اور اگر اس کی کوئی شیپ نہیں بنتی، شکل نہیں بنتی، اس میں رکھ کے رندہ لگا کے اس کو رگڑ کے برابر کر دیا جاتا ہے. محسوس یوں ہو رہا ہے کہ اللہ نے دونوں طرف ایمان کے شکنجوں کے اندر انسانیت کو کس کے اس کو ویسا بنانا چاہا ہے کہ جو حالات کے مطابق مولڈ ہو سکے، فولڈ ہو سکے اور دنیا کے لیے صحیح اور فائدہ مند انسان بن کے سامنے آ سکے. یہ تو تین آیتوں کا عمومی سکیچ ہے. اب آئیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. جب میں کہوں نا جوانوں، تو میرے خیال میں جو جوان ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پت تو ہمیں سمجھ یا نہ سمجھ جوان ممی ہوتا ہے. یہ میری بات نہیں، محبوب نے کہا ہے آدمی بزرگ ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، وہ سدا بہار جوان رہتی ہیں. ایک مال کی چاہت، دوسری لمبی زندگی کی چاہت. جب اللہ کہیں یا ایھا الذین آمنو، پھر ہمیں اتنی خوشی فیل ہوتی ہے جب ہمیں کوئی کہے جوان. کیوں بھائیو؟ میں نے آج لاہور میں آتے ہوئے چیک کیا، یہ مجھے ایک پمپ کے اوپر رکنا تھا، وہاں ایک بزرگ کھڑے تھے، میں نے سلام کیا، میں نے کہا جوانوں کی حال ہے؟ کہنے پوت ٹھیک ہے، مہربانی مہربانی. اور 4-5 دن پہلے مجھے مارکیٹ جانا ہوا تو پنساری کے پاس گئے، اہلیہ ساتھ تھی، کہنے لگی انکل یہ چیزیں دے دیں. میری رگے ظرافت پھٹی اور میں نے کہا بھائی بھی تو کہا جا سکتا تھا، ان کو کیوں عمر میں آپ اتنا بڑا کر رہی ہیں انکل کہہ کے؟ انہیں تکلیف ہوتی ہے. وہ میری بات سن کے پنساری مسکرا پڑا، کہندے جی روز سنی دا کی کریے ہوں. اب اللہ کیا کرنا ہے؟ مدینہ ٹاؤن میں بسم اللہ چوک میں کچھ برتن لینے تھے، وہاں دکان میں گئے، کپوں کا ریٹ پوچھا تو دکان والا کہتا ہے آنٹی یہ 200 دا تو انہوں مل جائے گا. جب اس نے آنٹی بولا نا تو پھر خود کو فیل ہوا. تو یہ جو لفظ بولے جاتے ہیں نا، یہ فیل ہونے کے لیے ہوتے ہیں، محسوس کروانے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ محسوس کرواتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، لوگوں میں تمہارے اس وصف کو چھیڑ رہا ہوں جو دنیا کی ساری جوانیوں پہ غالب ہے، جسے ایمان کہتے ہیں. فیل کرو، محسوس کرو. اللہ کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ شادی کا بڑا شوق ہے،
کہا جی وہ تو ہے، ہم تیار ہو کے نہا کے بیوٹی پارلر سے ہو کے گاڑیاں لے کے بسیں لے کے کاریں لے کے سجا کر کے بارات لے کے پیسے لگا کے دھوم دھام کر کے کارڈ چھپوا کے یار احباب لے کے اگلوں کو اطلاع کر کے پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تیاری پوری ہے جی، ہم پسٹل لے کے آئے ہیں، گنے لے کے آئے ہیں، راستے میں کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، ہمارے پاس جو اپنا ماشاءاللہ سامان ہے وہاں سے بھی لے کر کے آنا ہے، کوئی پرابلم ہو ہماری سیکیورٹی پوری۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، سنو، اتقوا اللہ حق تقاتے، یہ تمہاری سیکیورٹی بیکار ہے اگر تم چاہتے ہو کہ آخری دم تلک سیف رہو، سلامت رہو، پیسفل رہو، امن سے رہو، سکون سے رہو، چین سے رہو، آرام سے رہو، پریشانی نہ آئے، تو ایسے کرو، اپنی سیکیورٹی میرے حوالے کر دو۔ اپنی سیکیورٹی، یہ ترجمہ شاید کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن میں سمجھانا چاہوں گا کہ اپنی سیکیورٹی مجھے دے دو۔ بھائیو، جب یہ بسیں بورے والا سے روانہ ہوتی ہیں تو آپ ہر بس کے ساتھ کوئی گن مین دیکھتے ہیں، اور وہ کسی کمپنی نے دیا ہوا ہوتا ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ کسی گھر کے اندر کسی سیاستدان کے ساتھ آپ کسی ذمہ دار سیکیورٹی ادارے سے سیکیورٹی آفیسرز کو دیکھیں گے، اب سیکیورٹی آفیسر جو کہے گا وہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ایک وقت کے لیے کہتا ہے کہ مسائل خطرناک ہیں، آپ سارے اندر چلے جائیں، تو حق بنتا ہے کہ گھر والے اندر جائیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے باہر کوئی مسئلہ ہے وہ فیس کر رہا ہے۔ آپ سارے باہر ہو جائیں 2 منٹ کے لیے، فلاں طرف ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، گن مین موجود ہے، محافظ گارڈ موجود ہے، سر آپ نیچے جھک جائیں، مسئلہ اس وقت خطرناک ہے۔ جھکنا پڑے گا کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، اپنی سیکیورٹی ہمارے حوالے کر دو، ہم جو کہیں وہ کرتے چلے جاؤ، جس سے روکے اس سے رکتے چلے جاؤ، جو دیتے جائیں وہ لیتے جاؤ، جس سے روکتے جائیں رکتے جاؤ، جہاں ہم کہیں سو جاؤ سو جانا، جہاں کہیں اٹھ جاؤ اٹھ جانا، جہاں کہیں لیٹ جاؤ لیٹ جانا، جہاں ہم چلائیں چل جانا، جہاں جو ہے روکے رک جانا، یہ تمہاری سیکیورٹی کے لیے کافی ہے۔ اور اگر یہ تم کرو گے نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک یہ کر کے تم دکھا دو، تمہاری دنیا بھی پر امن کر دیں گے، قبر بھی جو ہے سیفٹی والی کر دیں گے، ہم تمہاری آخرت بھی سلامتی والی بنا دیں گے۔ اور گھروں میں پہلا پھڈا ہی یہاں سے ہوتا ہے، یہ میں نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، میں اپنی مرضی دا آپ مالک، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اور اللہ نے وہ کام کر دیا، سانپ پکڑنے والا سانپ پکڑتا ہے، آپ نے دیکھا کہاں سے پکڑتا ہے؟ اگر فنکار آدمی ہے نا سانپ پکڑنے والا، دم سے بھی پکڑ لے گا، گردن سے بھی پکڑ لے گا۔ اور سانپ کی کمزور رگ ہے یہ سر والی، بلی آپ دم سے پکڑے پنجے مارے گی، لیکن اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پکڑے پورا وزن اپنا جو ہے وہ ڈھیلا کر دے گی، جسم اٹھا لے۔ اللہ نے بھی پیار والی رگ پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا ایھا الذین آمنو، تو میرے مومن بندو، مومن کو اگر پیار ہی نہ لگے، بچے کو کمر پہ پولا سا ہاتھ پھیرے نا ہلکا ہلکا، وہ گدگدی محسوس کرتے ہوئے جلون ایسے ہوتا ہوا جو ہے لائٹ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ مومن عجیب مومن ہے، اللہ اس کو جتنا پچکارتے ہیں یہ اتنا ابھرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، تو سانپ پکڑنے والا سانپ کو پکڑ کے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جغرافیکل چینل پہ، کپڑے کے اوپر لا کے اس کے دانت رکھ کے زہر پہلے نکال لیتا ہے۔ اللہ نے یہاں ڈنگ نکالا ہے دونوں کا، یہ اکڑ، یہ پکڑ، یہ دھکڑ، مار، دھاڑ، مرضی، اپنی جو کچھ ہے میں کروں گا، جو میری مرضی، میں اپنی مرضی دی آپ مالک، وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی دا آپ مالک، میں تیرا مالک، نہیں ایسے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو، سیکیورٹی میرے حوالے کر دو، بے فکر ہو جاؤ۔ اگر شادی کرنے کا شوق ہے نا، تو پہلے یہ سوچ لو کہ ہم کسی کے اشاروں کے پابند ہیں، کسی کے اشاروں کے، یہاں مرضیاں نہیں چلتی۔ دوسری آیت، یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں اگر شادی کا شوق ہے، ذوق ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، چاہت ہے، شادی کر، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کہ تو انسان بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ شادیاں انسانوں کی ہوتی ہیں، حیوانوں کی نہیں۔ شادیاں اندر چیک کر لو انسان ہو کہ نہیں، انسانیت موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ بس اوقات نام ہوتا ہے اندر چیز نہیں ہوتی۔ بادام کلو لے کر کے آئے، اندر سے
گیری جو ہے وہ پائیا بھی نہیں نکلتی، سارے خالی ہوتے ہیں، بیچ میں خشک ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو بادام ہے، وزن میں وہ کلو ہیں، لیکن اندر سے جو نکلا ہے وہ چیک کیا جائے۔ ہم اپنے آپ کو انسان تو کہتے ہیں، لیکن کیا اندر انسانیت ہے کہ نہیں، یہ ہم چیک نہیں کرتے۔ لڑکے والے لڑکی کی، لڑکی والے لڑکے کی، باقی سب کچھ دیکھیں گے، بینک بیلنس ہے ٹھیک ہے، قد لمبا ہے ٹھیک ہے، رنگ روغن اچھا ہے ٹھیک ہے، حسب نسب ہے زبردست ہے، جمال ہے ہاں کمال ہے کیا کہنے، اور جناب کھیتی باڑی جی کوٹھی ہے، یہ کوئی نہیں چیک کرتا اندر انسانیت بھی ہے کہ نہیں۔ نہ لڑکے والے لڑکی میں دیکھتے ہیں، نہ لڑکی والے لڑکے میں دیکھتے ہیں، اور اوپر سے اللہ بھلا کرے ہمارے موبائل کا اور ہمارے الو کا۔ الو بھائی سمجھتے ہیں کیا ہے؟ الو بدنام ہے، الو بدنام ہو گیا۔ کسی نے کہا تھا گلشن کی بربادی کو، گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ انجام گلستان۔ اور یاد رہے کبھی بھی الو نے کسی گلشن کو نہیں اجاڑا، اس نے کبھی انسانیت کا یا اپنے کم از کم الوؤں کا ایسے تباہی اور بربادی نہیں۔ لیکن یہ جو الو ہے نا، یہ 1000 الو بھی ملے تو ایک الو بھی اس پہ بھاری ہے۔ آپ کہیں گے الو کیا ہوتا ہے؟ بتاتے ہیں۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا 7 بر اعظم، 210 ممالک، ان کی در و دیوار کو میں نے دیکھا، لیٹرینوں کو دیکھا، دائیں بائیں کے ماحول کو، مساجد کو دیکھا، اچھے اچھے گھرانوں کو دیکھا، اور ماشاءاللہ برگر فیملیوں کو دیکھا، خاندانی لوگوں کو دیکھا۔ سارے کے سارے ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے آئی، درمیان میں دل کا نشان بنا کے، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے یو، بیچ میں سے تیر لگا ہوا ہوتا ہے، خون بہ رہا ہوتا ہے، آئی لو یو۔ یہ ILU جو الو ہے نا، الو، پوری قوم الو بنی ہوئی ہے، اور سب کو الو مافیا لے کے بیٹھا ہے، صبح شام دن رات 24 گھنٹے۔ انسانیت کہاں سے آئے گی؟ آنکھیں بند کر کے ہم لگے ہوئے ہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، چیک کرو اندر انسانیت ہے۔ کیوں؟ اگر انسانیت ہوئی تو زندگی بھر گھر کامیاب رہے گا، اگر انسانیت نہ ہوئی تو اینڈ کیا ہوگا؟ سنیے، انسانیت۔ پچھلے ہفتے شوہر نے اپنی بیوی کے چہرے پر تیزاب ڈالا، خبر آئی، معاملہ ہاسپٹل میں چلا گیا۔ پتہ یہ کون تھا؟ یہ اس نے پیار سے، محبت سے، بغاوت کر کے والدین سے، عزیز و اقارب سے پیار کی شادی کی تھی، اور ILU تھا، الو تھا، پورے زمانے سے بغاوت کر کے اس گھر کے اندر سے ان کی عزت کو لے کر کے آیا تھا۔ سب کچھ تھا، انسانیت نہیں تھی۔ اگر انسانیت ہوتی تو کم از کم یہ حیوانیت میں نہ اترتا۔ کبھی کسی حیوان نے دوسرے کے چہرے کے اوپر تیزاب ڈال کے اسے کبھی مسخ نہیں کیا۔ مقید کر دیا سانپو کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت، آدمی اگر ڈس لے ہر سانس بکھر جاتی ہے۔ کوئی اور مارتا تو دکھ نہیں تھا، لیکن چہرے کو اگر بدنما کیا ہے، اسی نے کیا ہے جو کہا کرتا تھا تیرا چاند سا چہرہ دنیا میں کسی اور کا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں انسانیت کو چیک کر، اگر اندر انسانیت ہوتی تو دنیا میں اور بڑی سزائیں تھی، یہ کوئی سزا نہیں تھی۔ اگر عورت میں انسانیت نہ ہوئی تو کیا بنے گا؟ آج سے کتنے مہینے پہلے یہ خبر آپ نے سنی ہوگی کہ بیوی ہی نے اپنے شوہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تکے بنا کے ہانڈیا کے اوپر بطور قورمہ چڑھا رکھا تھا، اور اس کی سمیل پوری دنیا نے میڈیا کے ذریعے محسوس کی۔ آپ تک بھی خبر پہنچی ہوگی۔ بیوی تھی، اپنے شوہر کو اپنے ہی گھر میں کاٹ کے ٹکڑے کر کے، اب شادی ہوئی ہے، شوق تھا، بارات گئی تھی، تڑپ تھی، چاہت بھی تھی، لیکن یا ایھا الناس کے جملے کے اوپر نہ انہوں نے غور کیا تھا، نہ انہوں نے غور کیا تھا، نہ مولانا کو توفیق ہوئی تھی، نہ نکاح پڑھانے والے نے کہا تھا لوگوں کم از کم اتنا تو دیکھ لو انسانیت ہے کہ نہیں ہے۔ کئی نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے جی ساجد صاحب آپ سے نکاح پڑھوانا ہے، میں کہتا جی میری کچھ شروط حدود قیود ہوتی ہیں، میں وہ پہلے پوچھوں گا، کیونکہ کل کو دنیا نے یہی کہنا نکاح ساجد صاحب نے پڑھایا تھا۔
تو اگر انسانیت ہے دونوں طرف، ہاتھ آگے بڑھاؤ، قبول ہے کہہ لینا، نہیں تو پتری آج ٹائم ہے، بھاگ جا بچوں، بھاگ جا، اپنا آپ بھی بچا، اگلے گھر کو بھی بچا، اپنا نقصان بھی نہ کر، ان کو بھی تکلیف نہ دے۔ یا ایھا الناس، نقطہ سمجھ آ گیا؟ ہمارے اندر سب کچھ ہوتا ہے، ہماری لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، پھڈوں میں ہم سب کچھ رہ جاتے ہیں، لیکن انسان نہیں رہتے، حیوانیت پہ، درندگی پہ اتر آتے ہیں اور وہ حالت کر دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اگلا نقطہ، اگلی شرط کہ بیٹا تم شادی کرنے چلے ہو، بیٹی تیری شادی ہے، جی دونوں خاندان فیملیاں بیٹھی ہیں، شادی کا شوق ہے، فیصلہ آخری ہے، سوچ لو سمجھ لو، کیوں؟ دونوں گھروں کے اندر امیری اور غریبی کا فرق ہو سکتا ہے، یا دونوں امیر ہو سکتے ہیں لیکن ضروری تو نہیں دل بھی امیر ہوں، دل دوڑا کرتے ہیں، گاڑیاں نہیں دوڑا کرتی، دل دریا ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ گھر میں سب کچھ ہو لیکن بچی کو ضرورت پڑے، گھر والے نہ لینے دیں، ممکن ہے اپنی ہی چیز استعمال نہ کرنے دیں، تو ضروریات کے اوپر تمہارا پہلا گھر میں پھڈا پڑے گا۔ اللہ نے کہا محبوب ان کو کہو ربکم، اگر تو تم سمجھتے ہو کہ ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، جس نے عدم میں پوری کی، ارواح میں پوری کی، مٹی میں پوری کی، پانی میں پوری کی، باپ کی پشت میں پوری کی، ماں کی سینے کی ہڈیوں میں سنبھالا، ماں کے پیٹ میں سنبھالا، جہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اگر وہ اکیلا میری ضرورتیں پوری کرتا رہا تو اس جہان میں، اس گھر کے اندر بھی اونچ نیچ ہو جانی اور چیز ہے، آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمائش ہوگی، اور دوست آزمایا جاتا ہے مشکل میں، اور بیوی کی آزمائش ہوتی ہے غربت میں، بیوی کی آزمائش غربت میں۔ تو اگر مسئلے مسائل ہو جائیں، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، پھڈا ہو جائے، دل مانگے چیز نہیں مل رہی، اور دیکھا ہمسائے کے گھر میں بہت اچھا کچھ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، میرے گھر میں کیوں نہیں، اسی کے اوپر لڑائی، انہوں نے فریج لے لی ہے، میرے پاس پرانی ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، ان کا گھر اچھا ہے، میرا یہ نہیں، تو یہ لڑائیاں اور پھڈے اور جھگڑے، ان کے اوپر اپنا گھر مت توڑ لینا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ آہستہ آہستہ اللہ پوری کر دے گا، کیونکہ ضرورتیں جھونپڑی والوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، کلی والوں کی بھی ہو جاتی ہیں، اور خواہشات کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ ضرورت کی حد میں رہنا اللہ پوری کرے گا۔ میں یہاں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ راجن پور میں غالباً 95 کی بعد کی بات ہے، میں کسی کام کے سلسلے میں گیا، وہاں ایک محلہ پنجابیوں کا ہے، سریکی ایریا وہ، تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو رمبا پکڑ کے گھاس کھودتے ہوئے ایک دفتر کے سامنے دیکھا۔ مجھے شکل سے محسوس ہو رہا تھا کہ پنجابی، میں وہاں رکا، سلام لی، ہیلو ہائی ہوئی، بیٹھا، نام کیا ہے، کیا کرتے ہیں، کہنے لگا جی یہاں یہ اس طرح کا معاملہ مالی ہوں۔ میں نے پوچھا کتنی تنخواہ دے رہے ہیں آپ کو؟ تو مجھے کہتا جی 800 روپیہ، اللہ کا شکر ہے، 800 روپیہ دیتے ہیں مجھے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا گزارا ہو جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہترین ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کہنے لگے جی میری، پتہ نہیں انہوں نے 9 کہا یا 8 کہا، اتنی بہرحال نہ، درجن کے قریب ان کے بچے تھے، میری اتنی بچی ہیں۔ بھئی 800 اور اتنے بچے، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے گزارا ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے جی، کہ میں نے آج تک کبھی ادھار مانگا نہیں، بچوں کو کیوں کو کسی کے گھر کام کرنا نہیں سکھایا، میں نے کبھی رب کا شکوہ نہیں کیا، اس ذات کا احسان ہے کہ وہ مجھے اتنا دے رہا ہے۔ میں نے کہا گزارا کیسے ہوتا ہے، کچھ تو بتائیے۔ کہنے لگے جی ہمارے گھر روزانہ ہنڈیاں نہیں بنتی، میں نے بجلی کا میٹر نہیں لگوایا ہوا، سارے جہان کے سوئی گیس کے میٹر ہے، میرا نہیں ہے، ہم باہر سے یہ ایندھن وغیرہ اکٹھا کر لاتے ہیں، میں گھر کے اندر جاتے ہوئے 4-5 سبز مرچیں لے جاتا ہوں اور دھنیا تھوڑا سا، اسی کی چٹنی بنا کے ہم سارے گھر والے روٹی کھا لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کبھی کسی سے مانگنے کی پریشانی نہیں ہوئی، 800 میں ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ رب کا بھی شکوہ نہیں، بندو کا بھی شکوہ نہیں، تنخواہ کم میں اس کا بھی شکوہ نہیں، میری اتنی بیٹیاں اس کا بھی شکوہ نہیں، خوش ہوں، بڑھاپا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔
وہ تمہارے حصے کا لقمہ تمہیں کھلا کے سلائے گا. نصیبوں کا یسیبوں کا ولو کانا تحت الجبلین، جو تیرے نصیب کا لقمہ ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ نمک، کھیوڑا سے. آج تک آپ میں کھیوڑا نمک لینے تو نہیں گئے، لیکن میرے تیرے نصیب کا حصہ وہاں سے نکل کے بورے والا پہنچتا ہے، بورے والا سے گاؤں میں 259 میں آتا ہے، یہاں دکان پہ پہنچ کے ہمارے حصے کا پیکٹ ہمارے گھر میں جاتا ہے، اور ہمارے گھر کے اندر ہماری کچن میں ایک جو ہے سالن میں ڈلتا ہے. جتنا میرے حصے کا نمک ہے وہ میرے لقمے میں میرے منہ میں آ جاتا ہے. وَمَا لَا نَصِيبُكَ لَا يُصِيبُكَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ شَفَتَيْن، اگر وہ میرے نصیب کا نہیں ہے میرے منہ میں لقمہ جائے گا، اتھو لگے گا، باہر آ جائے گا، وہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا. اور اگر پیٹ میں چلا گیا کہے آ کے باہر آ جائے گا، میرے جسم کا حصہ نہیں بن سکتا. اس لیے امید رکھو کہ انشاءاللہ اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. توکل اللہ پہ. بندے کو تانا دے دے کہ عورت نہ مارے. میں تے تھے آن کے بھوکھی ننگی بھوکھے ننگیاں دے گھر مر گئی، ٹر گئی، رڑ گئی، چنگی بھلی کھاندی سا پیندی سا، پیو ایداں کردا سی، بھرا ایداں کردے، پتہ نہیں کتھوں تسی کنگلے کنگال. یہاں سے باتیں شروع ہوتی ہیں. اور پھر اگر معاملہ دوسری طرف چلا جائے، میں سوہریاں دے گیا انہاں میری قدر نہیں کیتی، آ نہیں کیتا سی، آ دتا سی، او کھوایا سی، آ ہویا فلان ہویا. انہی چیزوں کے اوپر آ کے ہم کھانے پینے اور چھوٹی چھوٹی بنیادی ضروریات کے اوپر یہاں سے فون ہوگا، امی میں انہوں آ چیز چاہیے سی، نہیں لب رہی، وہ چاہیے تھا نہیں مل رہا. ہمارے ایک بزرگ ہے، ان کے پاس ایک جوڑا اپنا رولا پھڈا لے کر کے آ گیا، اور رولا پھڈا بھی انہی چھوٹی موٹی ضرورتوں پہ تھا. یہ میرا خیال نہیں رکھدا ہے، میں نے سوٹ نہیں لے کے دیندا. یہ جو باہر نوجوان کھڑے ہیں ان کو بھی بلائیں اندر ذرا. یہ کون ہے سامنے دروازے پہ 3-4؟ سیکیورٹی چنگی ہے، انہاں دا نہیں ویاہ ہونا. حضرات بات آگے بڑھائیں. ان کے پاس ایک جوڑا اپنا پھڈا لے کے آ گیا. چلتے ہیں، امیدیں ہوتی ہیں کہ کسی سے معاملہ حل ہو جائے گا. کئی لوگ آتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا رہتا ہے. میاں چنو میں مرکزی مسجد میں اوپر اپنے جو ہے لائبریری میں تھا. جمعے کے بعد ایک نوجوان آیا، کپڑے میں لپیٹی ہوئی کوئی چیز کھولنے لگا. کھولا تو بگدا بنا ہوا ڈسکے کا، اچھا خاصا 1.5-2 کلو کا بھاری وزنی اور تیز کیا ہوا سفید چمکتا ہوا. میں نے کہنے لگا سائی صاحب پتا کدے لیے تیار کیتا ہے؟ میں کہا یار دس دے، تینوں پتا بہتر ہے، میرے لیے کیتا ہی ہے کسی اور لیے کیتا ہی. کہنے لگا جی نہیں اپنی بوڑھی لیے تیار کیتا ہے، تے تانوں گواہ بنانا ہے، میں اودی اج رات نوں گردن لا دینی. خیر ایسے مسائل ہیں، ان کو ہینڈل کیا الحمدللہ. آج ان کے اندر اولاد ہے، ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے. گھر توڑنے بنانے بڑے آسان، توڑنے اس سے بھی آسان ہے، سنبھالنے مشکل ہوتے ہیں. تو اس فیملی نے جا کے میاں بیوی نے اپنا مسئلہ بتانے لگے تو کہنے لگے جی ٹھہرو تمہاری بات سنتے ہیں، پہلے اپنا حق مہمان نوازی تو لو. آپ مہمان آئے ہیں. اندر آواز دی اہلیہ کا جی کم مہمان آئے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز بھیجو. اہلیہ نے پردہ اٹھا کے جہاں بیٹھے تھے نیچے سے تربوز اندر کو لڑکا دیا. وہ ہلتا ہوا چلتا ہوا آیا تو انہوں نے دیکھا، پکڑا، دیکھنے کے بعد واپس کر دیا. کہا مہمان ماشاءاللہ معزز ہیں تو یہ کوئی چیز نہیں، آپ کوئی اچھا اور بھیجیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر تربوز انہوں نے پھر واپس کر دیا. مہمان جو ہے پہلی بار آئے ہیں تو کوئی اچھی چیز بھیجیں. 7 بار ایسے ہوا. میاں بیوی کہنے لگے اٹھ چلیے نہ تے آپس چی فٹ بال شروع کر لئیے. کہا نہیں بیٹھے. کہا بیٹھے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا دیکھیے میری بیوی اندر سے بول سکتی تھی کہ مر جانے نکھٹیا کر دیتا کہ یہ سکا روب جماؤں دے ہیں، دعانے تو علاوہ ہے کی کرچ؟ کیا ہے ناشتے میں میرے پاس، کیا ہے جو میں دوں؟ میں نے 7 بار واپس کیا، اس نے 7 بار خاموشی کے ساتھ عزت اور احترام سے جو تھا وہ دے دیا. کس لیے؟ اس نے میری عزت رکھی ہے. خاموشی میں عزت تھی میری. حالانکہ آپ کو بھی نظر آ رہا تھا، بول سکتی تھی، میرا پردہ چاک کر سکتی تھی، مجھے ننگا کر سکتی تھی، لیکن خاموشی میں اس نے میری عزت رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ آج میرے گھر میں ہے اور میں اس کا گھر والا ہوں. دونوں اٹھ کے چلے. کہا جی ہمیں سمجھ آ گئی ہے. بسا اوقات بات جو ہے عمل سے بھی سمجھ آتی ہے. تو ضروریات جھگی والوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی نہیں ہوئی. تو بادشاہ مت بنو، ضرورت مند بن کے اس دنیا میں اپنے گھر کو بساؤ. تمہارا رب انشاءاللہ ضرورتیں پوری کر دے گا. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ ذرا تڑپ کے سننا.
तड़प के क्यों कह रहा हूं कि ये चीज ही तड़पने वाली है, तड़पाने वाली है। दुनिया में हमेशा दो प्यार करने वालों ने एक दूसरे को बड़े नाम दिए होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं। ये सीक्रेट होता है किसी का भी। आप पर्सनली किसी से पूछ लें, भाजी तुसी प्यार नाल आपी होनी नहीं कोई बुलांदे जे, कभी नहीं बताएगा मेरा अपना मामला, तू ही चुप रहो, तुहानू की। तो बड़े सोच समझ के नाम रखे होते हैं और बसा औकात नाम रखने मुश्किल हो जाते हैं। तुम्हें किस नाम से पुकारूं, मैं हैरान खड़ी हूं। हालांकि मैं अल्फाज की वादी में खड़ी हूं, डिक्शनरियां पकड़ के नाम ढूंढे जाते हैं, नेट पे ढूंढे जाते हैं, लेकिन वो पहले किसी ने रखा हुआ होता है। आखिर थक हार के दो प्यार करने वालों ने सबसे ज्यादा जो अपने के लिए लफ्ज चुना है, ये जानू कह देती है, वो जान कह देता है। इसी पे आके बात बस हो जाती है। और ये सबसे पुराना जुमला है जिसे अल्लाह ने बंदू के लिए इस्तेमाल किया। क्या कहा था? इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से बनाया है, एक जान। नुक्ता क्या है खुतबा निकाह में? शर्त क्या है कि शादी तब करो अगर तुम यकजान हो के रह सकते हो। अगर आज तो उंगलियां पकड़ी हैं, कल को हाथ छुड़ा के भाग जाओ, कल को हाथ छुड़ाओ, जान छुड़ाओ तो घर नहीं चलेगा। दुनिया तुम्हें तोड़ने के लिए, मीडिया तोड़ने के लिए, केबल तोड़ने के लिए, ड्रामे तोड़ने के लिए, तुम्हारे इस नए जोड़ को कच्चा करने के लिए पूरा जहान, सैटेलाइट, सारे सिस्टम तुम्हारा दुश्मन, मशरक मगरब शुमाल जनूब अपने बिगाने, तुम्हारा खून रिश्तेदार हमसाए, इवन के सका बाप और सकी मां भी तुम्हारे इस रिश्ते को कच्चा करने के लिए तैयार खड़ी है। तैयार हो जा, तभी कामयाबी से यह रास्ता मंजिल गुजरेगी जब तू बिल्कुल जुड़ के यकजान हो के दोनों रहोगे। इतने यकजान हो जाओ कि तुम्हें अलग ना किया जा सके। मिन नफ्सिन वाहिदा, यह जोड़ा कभी नहीं टूटता। फैसलाबाद के अंदर हाफिज मसूद आलम साहब के पास, हाफिज शरीफ साहब के पास मैंने बुजुर्गों को आते देखा, आके रोते थे, चीखते थे कि भाजी तुसी आलम बंदे हो, मेरे मुंडे नू मैं पता नहीं किन्ने दिन हो गए कहना तलाक दो, तलाक नहीं देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला वाकया, दहलीज वाला वाकया, और इब्ने उमर और क्या नाम है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे वाला वाकया सुन सुना करके बातें होती रही। मुझे याद है लड़का भी चल के आया, हाफिज शरीफ साहब ने बोला, अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि वो मामला अपनी जगह पर, लेकिन अगर बच्ची की गलती नहीं है, नजायज उसको तलाक दिलवाना, बच्चे को कह के मजबूर करना, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, जिस जोड़ को रब का नाम लेके जोड़ा गया है और जिस ताल्लुक को रब के नाम पे मिलाया गया है, दुनिया की ख्वाहिशात पे उसे नहीं तोड़ा जाएगा। नहीं तो ज्यादती होगी और जहां जुल्म होगा वहां कभी जो है कामयाबियां नहीं हो सकती। खैर वो घर आज भी आबाद है क्योंकि मियां बीवी आपस में यकजान हो गए, दुनिया को फेस किया। और दूसरी मिसाल यहां ये देना चाहता हूं, अगर मियां बीवी यकजान ना हुए तो उनके अपने बच्चे उनको तोड़ देंगे। मां बाप तो है ही, इल्जाम आता है उन पे, प्रॉब्लम बनती है, ये टूट जाएंगे। यकजान होके हाथ पकड़ के चलिए। मसलन बाप ने बच्चे को मारा, देखा कोई गलती की है, हमारे दो रवैये होते हैं। अक्सर माएं मोहब्बत में आके, ममता में आके भाग के सामने आएंगी, वो जूता उसको मार रहा था, पड़ इसके सर में गया, फोन चुकया, आ जाओ वीरो इन्हें अज मैनू जुतियां नाल कुटे आज, बस यहीं से फड्डे शुरू। और फिर बच्चे को क्या हुआ, मां के लबो लहजे बदल जाते हैं। ये तेनू रब ने दे क्यों दित्या, अंतरा नखत्ता उन्होंने चंगा से, ये कित्थों जम लेनी, जा इन्होंने उदा वड टुक दे किते दे पर यतीम खान है, ये बातें होती हैं। तो ऐसे बच्चे मैंने देखा है, ये मां बाप आपस में, ये मियां बीवी यकजान नहीं है, इनके बच्चे कभी भी बाअदब नहीं हो सकते। परले दर्जे के जो हैं ये इंतहाई बेअदब और गुस्ताख होंगे, क्योंकि उन्हें पता है मां बाप लड़ रहे हैं और इनकी आपस में लड़ाई है। ये शेल्टर लेंगे, जो चीज जिस तरफ नरमी मिलेगी उसकी तरफ जाएंगे, दूसरे के गुस्ताख और नाफरमान बनेंगे। और अगर कभी मां ने मारा तो बाप तू तो हैगी कोई कसैन है, परले दर्जे दी डैन है, मैं कोई बुढ़ी जनानी तो नहीं लेके, पता नहीं कित्थों लभ गई है तू, इन्होंने ओदा खा जा, कच्चियां खा जा। तो ये लबो लहजा अच्छा नहीं है। अगर कुछ हुआ है, मैंने उन घरों को कामयाब देखा है, मां ने मारा है, शौहर ने देखा है, कहा बेटा देखो तुम्हारी वालिदा है, जो कुछ भी है, पता भी हो कि नजायज मार पड़ी है, जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी साथ बीवी का दिया। पुत्र अगर आइंदा में कोई गलती देखी तो मैं भी छिल ला लांगा,
تنہائی میں بیوی کو سمجھا دیا کہ اللہ کی بندی مسئلہ ایسے نہیں ہے، معاملہ ایسے نہیں ہے. اور اگر شوہر نے مارا تو بیوی نے سامنے میں ساتھ دیا، تنہائی میں کہا اللہ کے بندے ایسا مسئلہ نہیں تھا، صورتحال یہ تھی، چلیں کوئی بات نہیں، ہو گیا، آئندہ ذرا خیال رکھنا. تو اس طرح ایک جان بن کے رہو، تمہاری عزت بھی ہوگی، پہچان بھی ہوگی، گھر آباد بھی ہوگا، کوئی درمیان میں رکھنا نہیں آئے گا، کوئی بیچ میں داخل نہیں ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان بن کے اشارہ دیا ہے. آگے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، گھر بنا لینا کتنا آسان ہے، بسانا کتنا مشکل ہے. اور جب بستا ہے تو دنیا دیکھ کے جلتی ہے، اور جلن بسا اوقات سکی ماں کو بھی ہوتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی ماں نہیں، سچی بات یہ ہے سب سے زیادہ تکلیف بھی اسے ہوتی ہے جسے محبت زیادہ ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا، جسے جتنی محبت ہوگی اسے تکلیف بھی اتنی ہی ہوگی. آپ کسی جگہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کوئی اجنبی آدمی ہے، کوئی اسے اٹھا کے دوسری طرف کر کے درمیان میں بیٹھ جائے، اسے کیا تکلیف ہوگی. لیکن اگر آپ کا بیٹا ساتھ بیٹھا ہے، محبت ہے، پیار ہے، کوئی بیچ میں آنا چاہے گا تو اسے تو یہ تو ہوگا نا بابا نے مجھے دور کر دیا، اس نے میرے اور بابا کے درمیان. جب ماں کی ممتا ہے، ماں کی ممتا کے درمیان کوئی بھی رشتہ آئے گا تکلیف تو ہوگی. جہاں تکلیف ہوگی وہاں مسئلے بنیں گے. اب آئیے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، بچے نئے خاندان، نئے جوڑنے والے دونوں برادری اور قبیلے والوں سنو، کیا یہ شرط قبول ہے کیا کہ تم عورت کو اس کا اصلی مقام دو گے اگر شادی کی چاہت ہے؟ بیٹی کو لینے آئے ہو جی، لینے آئے ہیں، پہلے یہ فیصلہ کرو کہ بچی کو اس کا اصل مقام دے سکو گے کہ نہیں دے سکو گے. جس گھر میں عورت کو اس کا اصلی مقام نہ ملے وہ گھر وقت کے پیغمبر کا بھی ہو تو نہیں بچتا. آپ کہیں گے پیغمبر جو ہیں وہ عورت کو اصلی مقام نہیں دیتے، مقام ملتا ہے، لیکن اگر کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو لڑائیاں جو ہے آپ نے دیکھی حضرات انبیاء کے گھر میں بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہم انبیاء نہیں ہیں، ہم وہ ناموس قدسیاں اور ہستیاں نہیں ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں. اپنے گھروں کے اندر اصول پیدا کرو کہ عورت کو اس کا اصلی مقام دو گے. عورت کا اصلی مقام، عزت، سٹیٹس، سب سے بڑی شان، بڑی عزت، بڑا رتبہ کس کا ہے؟ او نہ اٹھا لے ہو. میری آواز اس وقت مائیں سن رہی ہیں، سوچ سمجھ کے جواب. ماں کا ہے، دبے لفظوں میں ماں کا، پولے جے کہو ماں کا ہے، ہولی جی آکو ماں کا ہے نا جی. جس نے کہا نا ماں کا ہے اس کا گھر یقیناً ٹوٹے گا. میں نہیں کہہ رہا. کیوں؟ محبت اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، ممتا اپنی جگہ، عزت، احترام، مقام، پیار، محبت، ناتا، تعلق، مودت اپنی جگہ. لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، عورت کا پہلا رتبہ، پہلا سٹیٹس، پہلا مقام، پہلی جو ہے اس کا شیئر کرنا اسلامی معاشرے کو، انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے، بلند کرنے کے لیے. اگر ماں کا مقام پہلا ہوتا اللہ آدم کی اماں جی بناتے. ماں کا نہیں ہے، بیوی کا ہے، اسی لیے اللہ نے آدم کو پہلی چیز جو دی بیوی دی تھی. وَخَلَقَ مِنْهَا. اور میری ماں اس وقت شاید غصے میں ہوں، وہ بھی سن لیں، کوئی ماں نہیں بن سکتی جب تک پہلے بیوی نہیں بنتی. اور اگر بغیر بیوی بنے ماں بنے گی تو یہ عزت والی جگہ نہیں ہے. تو پتا کیا چلا کہ ماں کا رتبہ لینے کے لیے پہلے بیوی کا رتبہ، مقام، عزت، سٹیٹس لینا ضروری ہے. جس قوم میں پرائمری کے ٹیچر کی عزت نہیں، وہاں پی ایچ ڈی کے استاذ کی عزت نہیں ہو سکتی. جو قوم اپنے پارا نورانی قاعدہ پڑھانے والے استاذ کو عزت اور احترام نہیں دیتی، وہاں کے خطیب کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو عورت کا پہلا رتبہ، پہلا مقام، پہلی کنٹریبیوشن، پہلا تعلق، پہلا شیئر جو اس نے انسانی معاشرے کو بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے، ہاتھ بٹانے کے لیے، عزت دینے کے لیے، احترام دینے کے لیے، یہ تیرا میرا فیصلہ نہیں، عرش والے الہ کا فیصلہ ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. عورت کو ایک روپ میں عزت دے دو، سارے روپ اس کے معزز ہو جائیں گے. اس کو صرف جو بیوی ہے عزت دار بنا دو، بیوی عزت دار بنا دو. بیوی کے بعد کیا بنے گی؟ ماں بنے گی نا، عزت ڈبل ہو جائے گی. ماں اگر بیٹی کو جنم دیتی ہے تو تیسرے روم میں بیٹی آئی،
وہ اور معزز ہو جائے گی. اور بیٹی کے ساتھ اگر بھائی آتا ہے تو کل کو بہن ہوگی, وہ مزید معزز ہو جائے گی, پھر بیوی کے روپ میں جائے گی. اسی سرکل میں چلتے ہوئے اس کو عزتیں دوبالا اور سہبالا ہوتی جائیں گی. کوئی ساس نہیں لڑے گی, کوئی بہو نہیں لڑے گی. اگر ساس کو پتا ہو کہ مجھے بھی ماں کا رتبہ ملا تھا, اسی رستے سے گزر کے ملا تھا, میں بیوی بنی تھی تو رب نے اولاد دی تھی, اولاد ملی تھی تو ماں بنی تھی, ماں بنی تھی تو قدموں میں جنت آئی. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھاؤں. ایک ہی گھر میں باپ ہے, اس کی اولاد ہے, بیٹا ہے, اس کی بھی اولاد ہے. پیو ساری عمر بڈھے پتر نو بھی تانے دیتی جاندہ ہے, اوئی چڈو دا چڈو بغیرت ہی رہی ہونا, تینوں شرم نہیں آئی, تیری بڈھی ماں تیرے پیراں تھلے, ماں دے پیراں تھلے جنت ہی, اوہ کوئی شرم کر جا, بڈھیاں ہور ہزاراں لب جان گیاں, ماں نہیں ہو لبڑی. میرے بچے تو سوچتے ہوں گے نا کہ میرے ابا جی کے تو امی کے قدموں میں جنت ہے, اور جو ہماری ماں ہے اس کے قدموں میں جنت کیوں نہیں ہوتی؟ گوت پھاڑ کے ہر دوجے دن باہر کڈیا ہوندا, وہ ماں نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے. یہی میرے گھر کی لڑائی کی جڑ ہے, یہی فساد ہے, یہی بنیادی غلط فہمی ہے کہ ہم نے ماں کے اور والدین کے غبارے میں خطیبوں نے شان والدین, حقوق والدین, رمضان ہو تو حقوق والدین, ربیع الاول ہو تو حقوق والدین. اگر اولاد کے بھی حقوق ساتھ میں رکھے ہوتے, اس انسان کا سائیکل کیسے چلے گا کہ جو اگلے ٹائر میں تو ہوا بھری جائے, پچھلے کے اندر کچھ بھی نہ ہو, اور جو ہے وہ گاڑی کیسے چلے گی کہ جس کے 2 ٹائروں میں تو ہوا بڑی ہو مگر جو پیچھے 2 ٹائر ہیں ان میں ہوا نہیں ہو. حضرات, حقوق والدین ہیں تو حقوق اولاد بھی سنایا کرو. والدین کے جسم میں اتنی ہوا بھری جاتی ہے, آپ کا یہ حق, یہ حق, یہ حق, وہ گھر میں جب جا کے پھٹتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کس کی شکل بگڑ گئی ہے, کون مسخ ہو گیا ہے. انہیں پتا ہو کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے, انہیں پتا ہو کہ ہمارے حق کیا ہے. دونوں کو بیلنس کر کے چلانا یہ وقت کے خطیب کی, امام کی اور وہاں کے لیڈر کی, رہبر کی, رہنما کی ذمہ داری ہے. کتاب اللہ تو کب سے چلا رہی ہے, گھروں میں بیلنس ہو پائے گا کہ نہیں؟ کوئی دنیا کے اندر نسخہ نہیں ساس بہو کی لڑائی ختم کرنے کا سوائے اس کے کہ وہ سمجھ لے کہ میں اس رتبے سے گزری تھی تو مجھے عزت ملی تھی. اگر یہ ہے تو بیوی ہو کے یہ بھی بیوی ہے تو قابل عزت ہے, قابل احترام ہے, اس کو مقام ملا, اسے عزت ملی ہے, کل کو ماں بنے گی, اس کے بھی قدموں میں جنت ہے. پھر کسی کو جو ہے مارا نہیں جائے گا, دھتکارا نہیں جائے گا, پھٹکارا نہیں جائے گا. اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو وہ میرا بھی گھر ہو یا تیرا گھر ہو, وہ کامیابی سے نہیں چلے گا. پردے ڈالے جا سکتے ہیں, باتیں چھپائی جا سکتی ہیں, آوازیں دبائی جا سکتی ہیں, لیکن اندر کتنا ٹوٹا ہوا ہے یہ وہی جانتا ہے کہ جس نے یہ غلطی کی ہے, اور یہ غلطی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. کیوں بھائیو؟ اللہ اکبر. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اگلا پھڈا گھروں میں پہلا ایک اور پھڈا بنتا ہے. ماشاءاللہ, مکلاوے کے بعد واپسی, آنا جانا, 2-4 ہفتے کے بعد پھر بلایا ہوتا ہے. ماں جاندے ہیں انہوں, اور یہ بچے بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں, یہ بچے انہوں نے انشاءاللہ کل کو بڑے ہونا ہے. جاتے ہی ماما, بھینا, سہیلیاں, لڑکے, دوست, یار, بیلی, ابا پتر, ہاں کوئی سانوں بھی خیر خبر دو. وہ بیچارہ پریشان ہو جاندہ ہے کہ وہ جو حکیم صاحب کہتے تھے شادی سے پہلے, شادی کے بعد دیوار پہ لکھا تھا ایک بار ضرور ملی ہے, آخر ادھر کو چلا جاتا ہے. وہاں کچھ نہیں, بات ڈال گنتی 6 مہینے. جس نے زندگی میں کبھی مسجد نہیں دیکھی ہوتی, چٹ پڑھ کے جمعے سے پہلے آ کے بیٹھا ہوتا ہے. ساجد صاحب دعا کرنی جے کی ہے جی, اللہ کوئی بوٹا ہرا کر دے, ہوں تو شرم آن لگ پی, سارے لوکی پوچھ دے نا, ساس پوچھ دی, سالیاں پوچھ دے, اپنے پوچھ دے, بگانے, ہوتا ہے نا. وَبَثَّ مِنْهُمَا, ایک تو ہو نہیں رہا پریشانی, اور دوسری اگر شادیاں اکثر جو ہے اکتوبر, ستمبر, اکتوبر, نومبر میں ہوتی ہیں, اور ہاسپیٹل سب سے زیادہ جو بھرے ہوتے ہیں جون میں, جولائی میں, اگست میں, ماشاءاللہ ڈیلیوریوں کا سلسلہ. اگر وقت پہلے اللہ نے بوٹا ہرا بھی کر دیا, اچھا صبر ہی نہیں ہویا, دونوں طرف سے دنیا نہیں جینے دے گی. یہاں بھی مارے گی, وہاں بھی مارے گی, یہاں بھی باتیں ہیں, وہاں بھی باتیں ہیں, یہاں بھی تانے ہیں, وہاں بھی تانے ہیں, ادھر بھی جملے ہیں, ادھر بھی جملے ہیں. حوصلے سے رہیے گا, اگلا پھڈا میاں بیوی میں بنے گا. کڑی ہو گئی نا, ٹھیک ہے, یہ تو آئی ہے تو سگاتے ساڑھے گھر دے وچ کڑیاں دا مسئلہ بنیا, جو کہہ رہی ہے وہ کڑی نہیں تھی. عجیب معاملہ, لڑکی ہو گئی. اور بھائیوں سن لیں, آپ پنڈ میں رہتے ہیں, شہروں سے اچھے ہوں گے,
लड़की होना औरत का कसूर नहीं, औरत का नक्स नहीं, मर्द का नुक्स होता है। यह मर्द का मसला है, काबिल इलाज है। होम्योपैथी में, देसी पैथी में, एलिपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी इलाज मौजूद है और यह कोई खिलाफ शरीयत भी नहीं है। लेकिन लड़की पे इल्जाम, लाहौर के रिक्शे वाले ने अपनी बेटी को दरिया में फेंका, बेटी हो गई है। और पिछले दिनों जो वाकया हुआ हॉस्पिटल के अंदर मसला बना, उसको देखा गया। और इस तरह के मसाइल कितने हैं जो कि खबरों में नहीं आते, घर में दबा दिए जाते हैं। लड़ाइयां झगड़े फड्डे, औरत निकाल दी, मार दी गई। एक बड़ा अजीब वाकया जो अभी यहां आने से पहले मेरे साथ शेयर हुआ, फैसलाबाद के अंदर एक बच्ची है हमारी, तो शादी हुई, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह उसको बेटे दिए, दोनों बेटे। आज उसके घर वालों ने उसे मारा, सास ने भी मारा, नंदू ने भी मारा, और इवन के उसके जो ये छोटे जेठ होते हैं, देवरों ने भी मारा। तो उसने रोते हुए एक मसला पूछा, जी ये मेरे साथ हुआ। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगी, जी मुझे मेरी सास कहती है कलमुइए जाइए, जिदों दी तू आई है ना, तेरे आउण दी वजह तू मेरी कुड़ियां दे घर कुड़ियां जमियां ने, नहीं तो साडे तो पहले मुंडे ही हुंदे सी। अब इल्जाम उसको देखिए, उसके अपने बेटे हैं, तू आई है तो मेरी बेटियों के घर में बेटियां हुई हैं, और अपनी माशाल्लाह 6 बेटियां जो कह रही है, ताना दे रही है, उसकी अपनी 6 बेटियां और उसके अपने बेटे हैं। लेकिन हमने वह बत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, इसके ऊपर झगड़े फड्डे, मार धाड़, ये वो, और अगर नहीं हुए तो बीवी भाग गई या बच्चे नहीं। हौसला रखिए। मियां चन्नू के एक डॉक्टर साहब थे, मुझे अक्सर ताना दिया करते थे, मौलवियां दे बच्चे बहुते हुंदे ने, तुसी साजे साहब जरा रूटीन दे मौलवी ना रहा जे, तुही नाल दूजा काम भी माशाल्लाह दुनियादारी भी रखते हो तो ख्याल रखे जे। मैंने कहा जी ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे क्या करना चाहिए? कभी कुछ बता जाते, कभी कुछ बता जाते, ये नसीहत वो नसीहत। खैर चलते चलते मुझे हुस्ने इत्तेफाक, उसके बाद जब मैं फैसलाबाद चला गया, 3 साल बाद मुलाकात हुई, तो मुझे पूछते हैं बच्चे कितने हैं? बताए, अस्तगफिरुल्लाह, तो अन्नू नहीं समझ आई, इन्ना समझाया सी। फिर उसके बाद चलते चलते कुछ वक्त गुजर गया, 3 3.5 साल के बाद मैंने कहा आपने क्या किया? तो कहने लगे, जी मैंने तो, और मेरी बीवी माशाल्लाह डॉक्टर है, हम पढ़े लिखे हैं, सोच समझ के चलते हैं, हमारी फैमिली प्लानिंग है, हमने जो है माशाल्लाह ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। बाद में मैं मिला तो आए तो हंसी जाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब हुआ क्या है? कहने लगे, जी वो 3 6 4 5 साल का परहेज सारा निकल गया है, 3 बेटियां जुड़वा हुई हैं, इकट्ठी हुई, और करो। और घर कैसे टूटते हैं? वह बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। मदीना मुनव्वरा में 95 की बात है। मेरे एक दोस्त थे, पाकिस्तानी थे, मुझे अक्सर मिलते तो मुझे एक सवाल करते, बड़े आलमा नु पूछया कदी किसे दसिया नहीं, तुसी दसोगा? मैंने कहा मैं तो है तालब इलम, मैनू की पता की ये तुम्हारा सवाल। कहने लगे मैं पूछना चाहता हूं कि फैमिली, परफेक्ट फैमिली कितने लोगों पर मुश्तमिल होनी चाहिए? मैंने कहा जी मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि परफेक्ट क्या होती है, फैमिली क्या होती है, कितने अफराद होने चाहिए? कहा नहीं फिर भी। मैंने कहा आप ही बताएं। कहते जी 5 होने चाहिए, 2 मियां बीवी 3 बच्चे। मैंने कहा वो क्यों? हमारे तो पाकिस्तान में नारा लगता था बच्चे 2 ही अच्छे। नहीं, कहते जी 5 होने चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहता जी गाड़ी की सवारियां पूरी होनी चाहिए, बाबा ड्राइविंग करें, बीवी जो है साथ बैठी हो, 3 बच्चे पीछे हूं, अगर बच्चे ज्यादा हो जाएं तो फिर जो है गाड़ी और करनी पड़ती है। परफेक्ट फैमिली एक गाड़ी कार में। मैंने कहा जी जिद्दी हाईएस हो गए, वो क्या करे? वह बत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। अल्लाह का करना हुआ, हज पे जा रहे थे, इनके फूफा और फूफी लाहौर से थे, वो आए हुए थे वहां पे। बच्चों ने जो है वो जौक और शौक के साथ कि हमने फूफा के साथ फूफी के साथ बैठना है, उनके बच्चों के साथ गाड़ी में सवार हो गए, ड्राइव कर रहे हैं, और ये जो है मियां बीवी अलग से चल रहे हैं। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, फूफा भी फौत, फूफी भी फौत, उनके बच्चे भी मर गए, इनके भी बच्चे एक्सीडेंट में, और इन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया हुआ है। अब रोते हैं तो रोया नहीं जाता, चीखते हैं तो चीखा नहीं जाता। परफेक्ट फैमिली के चक्कर में अल्लाह के कानून के खिलाफ बगावत की, कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा नहीं। रब के साथ बगावत में मत उतरो, फिर ऐसे हालात होंगे कि तुम रोना चाहोगे रो नहीं पाओगे, आंसू बहाना चाहोगे आंसू बहा नहीं पाओगे। आइए, अगर कामयाब जिंदगी चाहते हो तो अल्लाह के उसूलों के तहत और ताबे होकर के चलते रहो, तुम्हारा रब जो है हामी और नासिर और मददगार होगा। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही। हजरात, ये वो जुमला है, ये वो जुमला है जो सारी जिंदगी जोड़े को शर्म दिलाता रहेगा।
نیا جوڑا, نئی شادی, نیا نکاح, دو خاندان, دو فیملیاں. اگر میرا رشتہ مسجد کے خطیب صاحب کر دینا تو ساری زندگی ایک لاج رہتی ہے کہ یار یہ میرا رشتہ انہوں نے کیا تھا, اگر اس میں اونچ نیچ آئی تو وہ پتہ نہیں کیا کہیں گے. ہم نام کی لاج رکھتے ہیں. یہ رشتہ چودھری صاحب کے تھرو ہوا ہے, یہ حاجی صاحب کے تھرو ہوا ہے, یہ ہمارے فلاں ایم این اے نے کروایا ہے, یہ ایم پی اے نے, یہ نانا جی نے کروایا ہے, یہ دادا جی نے کروایا ہے. اگر یہ ٹوٹ گیا تو ان بیچاروں کی قبر میں ان کی جو روح ہے نا وہ پرسکون نہیں رہے گی. لہٰذا جیسا بھی ہے قبول کرو, جمع رہو. ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ جو جس کی 18 سال ماں باپ نے حفاظت کی, مل نہیں سکتے تھے, جا نہیں سکتے تھے, تعلق نہیں تھا, آنا جانا نہیں ہو سکتا تھا, آج اللہ کا نام لے کے باپ نے بیٹی میرے ساتھ توڑ دی ہے. وہ نام کتنا بڑا ہے, میں اس کی لاج رکھوں کہ نہ رکھوں. تساءلون بہی, اللہ کہتے ہیں میرا نام لے کے تم نے سوال ڈالا اور تمہاری جھولی میں یہ بیٹی, یہ رشتہ ڈالا گیا, تو اس نام کو مت بلاؤ. تم جب لڑتے ہو ساری باتیں یاد رہتی ہیں, تم رب کو بھول جاتے. والارحام, اگلا نقطہ, اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو گھبرائیے گا مت, اور اگر نہیں سن رہی تو گھر میں سنائیے گا مت. دسیا جناب, گھر جا کے نہیں جے دسیا. والارحام, سب سے زیادہ جب گھر ٹوٹتا ہے, گھر والے ٹوٹتے ہیں, نئی نسل ٹوٹتی ہے, نرسری ٹوٹتی ہے, بچے ٹوٹتے ہیں اور ان کے دل و دماغ خراب ہوتے ہیں, وہ مرحلہ ہوتا ہے جب عورت ایام حمل سے ہوتی ہے اور اس کے رحم میں بچہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے. اللہ نے خصوصی ذکر کیا. کیوں کیا والارحام؟ اس لیے کہ مینوفیکچرنگ کے دوران, بناوٹ کے دوران, تیاری کے دوران اگر اچانک لائٹ چلی جائے, آپ کچھ بنا رہے ہیں, مشین گئی, رک گئی, چیز خراب ہو گئی, آپ کمپوزنگ کر رہے تھے اور آپ سیف نہیں کر پائے, لائٹ کا جھٹکا لگا, آپ کی محنت بیکار گئی کہ نہیں گئی. اور اینٹ آپ سانچے میں بنا رہے تھے کالم میں, وہاں ٹیڑھی ہوگی, کبھی بعد میں سیدھی ہو سکتی ہے. پکا کر کے کسی جگہ پہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے, سب سے زیادہ عورت کو اس وقت اس پہ توجہ کی ضرورت, اہتمام کی ضرورت, خیال کی ضرورت. ڈاکٹر جو ہے وہ بیڈ ریسٹ لکھ دے, لیکن ہم نے اس کو اپنی نوکرانی سمجھ کے, شوہر باہر گیا ہوا ہوتا ہے, دیوروں کے کپڑے استری کر, جیٹھوں کے جو ہے وہ جوتے پالش کر, اور روٹیاں بھی پکا, جھاڑو بھی دے, یہ بھی کر. وہ تکلیف میں ہے, وہ پریشانی میں ہے, وہ آلام میں ہے, وہ جو ہے وہنن اعلیٰ وہنن کے دکھ سہ رہی ہے. اپنی بیٹیوں کو تو ہم اپنے گھروں میں لے آئے, لیکن دوسروں کو جہاں شوہر ہے اسی گھر میں رہنا ہوگا. پھر جو ہے ہر آدمی اپنے اپنے بول میں بولیاں بول رہا ہے, کھا بھی رہے ہیں, مزہ نہیں آیا, استری کروا بھی لیے ہیں, واٹی نہیں نکلے, یہ ہوا وہ ہوا, تانے گالی گلوچ, وہ اپنی جگہ پر آرام نہیں, سارا دن تھکی ماندی. اب اس بچہ جو ہے اس کا, وہ ماں سے خوراک اس کی ہڈیوں سے بھی لے رہا ہے, اس کی سوچ سے بھی لے رہا ہے, اس کی فکر سے بھی لے رہا ہے. جب ماں پریشان ہے, دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, درد میں ہے, ٹینشن میں ہے, سہکی مریض ہے, آپ کا کیا خیال ہے اندر بچہ اچھا جنم لے گا اور کل کو پیدا ہو کر کے وہ ایک خاندان کا اچھا فرد بنے گا؟ والارحام, اللہ کہتے ہیں ان ایام میں خصوصی رب کا ڈر اختیار کرو, شرم کرو تھوڑی سی کہ یہ کوئی تمہاری زر خرید باندھی یا نوکر نہیں ہے. اگر تمہیں آئی ہے تو تمہارے گھر میں تمہارے بچے کی نسل اور تمہاری پرورش کے لیے آگے بڑھی ہے. اس نے تو اپنا وجود کھو دیا ہے, تم اس کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ جسے آرام کی ضرورت تھی, جسے بیڈ ریسٹ کی ضرورت تھی, جسے غیروں نے ڈاکٹر ہو کے لکھ دیا کہ جاؤ آرام کے دن ہے, لیکن وہاں پہ اپنی بیٹیاں بیڈوں کے اوپر, اور یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے, والارحام شرم کرو, نہیں گھر ٹوٹ جائیں گے. اگر یہ گارنٹی دے سکتے ہو تو ٹھیک, نہیں دے سکتے تو شادی مت کرو, نئی نسل تو خراب نہ ہو, جو ہو تم ہو وہ تو ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ کب حل ہوگا؟ کہ جب تم یہ سمجھو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, کوئی نگران ہے, کوئی واچ کر رہا ہے. گھروں میں اکثر لڑائیاں پھڈے اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, جب کوئی گھر والا گھر نہیں, سانو کسے دا چودھری ہونی کماؤن گئے, لاہور گئے, باہر دے ملک گئے نے, گھر ماشاءاللہ پانی پتی دا میدان بڑھیا ہوندا, جنگیں جاری ہیں, کون دیکھ رہا ہے؟ جس کا زور چڑھا وہ چڑھ گئی. اللہ اکبر, لڑائیاں جھگڑے پھڈے. اور پتہ ہے مسئلہ کب آ کے ہوتا ہے؟ میں آگے چل کے اس کو قول قولاً سدیدہ میں بات کروں گا. یہاں پہ کیا ہے کہ اپنی نگرانی اللہ کے حوالے ہے, اگر نہیں تو پھر لڑائیاں نہیں ختم ہو سکتی. تمہیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ رب کے کیمرے تمہیں خفیہ کیمرے دیکھ رہے ہیں, کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں. ایک گھر کی لڑائی نہیں ختم ہوتی تھی, طلاقوں پہ نوبت آ گئی, بچہ گھر سے نکلنا چاہ رہا تھا اور مجھے کہتا جی اکیلا ہوں, کیا بنے گا میرے ان ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا,
اگر میں ہی نکل گیا مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے جی؟ بیوی میری خاموش رہتی ہے، یہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، الٹا کہتے ہیں کہ اس نے کیا، میں تو باہر ہوتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک کام کرو، اپنی بیوی کو کیمرے والا موبائل لے دو۔ تب ابھی نئے نئے آئے تھے، کافی مہنگے تھے، اتنی تو ہڈی پسلی نہیں ہے گی۔ میں کہا جی ہڈی پسلی نو ویخ یا بچا یا پھر اپنے گھر نو بچا، ایک کم تو ہے، لے دیا۔ اب چونکہ معاملہ نیا نیا آیا تھا، ساس کو بھی پتا نہیں تھا، نندو کو بھی پتا نہیں تھا، بچی کو اتنی نصیحت کی گئی کہ جب یہ لڑیں جو بولیں آپ نے نہیں بولنا، کوئی بات نہیں کرنی، جسٹ ریکارڈنگ کر لینی ہے۔ 2-4 دن ریکارڈنگ ہوتی رہی، اس میں گالی گلوچ جو جہان کی برائیاں وہ اس جو ہے لڑکی کے ذمہ لگتی رہیں۔ چوتھے دن نہ کہیں نند نے دیکھ لیا کہ یہ دوپٹے کے اندر سے کچھ چیز ہلا رہی ہے، وہ بول رہی ہیں، لڑی جا رہی ہیں، اور اس نے اشارے سے امی یہ لگتا ہے کوئی مووی یا ریکارڈنگ ہون رہی ہو، یہ بھی آواز ریکارڈ ہوئی۔ جلدی سے ماں نے دوپٹہ سیدھا کیا، لوکیشن سیدھی کی۔ ہم سٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے مزے سے ریلیکس ہوتے ہیں، کیمرہ سامنے آتا ہی ہے تو سمائل دیتے ہیں، بھائی بھائی یہ کرنے لگتے ہیں۔ فوری ماں نے دوپٹہ سیدھا کیا، مسکرانے لگی، پت میں تو تینوں تھی بنا کے ہی آندا ہے، تھیاں ورگی ہیں، بلکہ تھیاں ہی چنگیاں، انہیں تو ٹور چھڈیا، تو ہی تھی ہے، ویکھ لا پھر رل ول کے بندہ وہندا کھلوندا چنگا لگدا ہے، ایویں پتر نو دکھ دین دا کی فائدہ، باہر ہے آپا لڑاں گے انہاں ہی نقصان ہونا ہے، اپنا نقصان ہے۔ ہاں ہاں ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر اتنا ہی ڈر ہے کیمرے کا تو ذہن میں رکھ تیرے رب کے کیمرے تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ اگر یہاں حساب نہ ہوا تو قبر میں نہیں تو حشر میں تو ہو جانا ہے، کتاب کھلی مل جانی ہے اور سب کچھ پوچھ لیا جانا ہے، اور سب لوگوں کے سامنے تیری مووی ریلیز کر کے چلا دی جانی ہے، پھر اس وقت چھپنے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا اللہ سے ڈریے۔ اگلی اور آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ شادی کرنی ہے تو پہلے یہ دیکھ لو کہ میڈیا تیرا فاسٹ تو نہیں، کہیں میڈیا فاسٹ تو نہیں، ہر گھر کا اپنا میڈیا ہوتا ہے، اور میڈیا کی رپورٹ بھی بڑی دلچسپ ہوتی ہے، کام اتنا ہوا نہیں ہوتا، آدمی کھمبے پہ چڑھ گیا، سارا دن میڈیا کیمرے لگا کے جی ہن اتنے چڑھیا، ہن مذاکرات ہو رہے ہیں، ہن تھلے لے گا، ہن ایدا ہو گیا، بڑا چڑھا کے ریٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو ریٹنگ زیادہ کر گیا۔ اور لوگوں کے اندر بھی فطرت ہوتی ہے، بعض لوگ ہیں بڑے بڑے حادثے گزر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہویا، کوئی پوچھے نا کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہویا، تو جے جاندیاں کوئی سائیکل تو بھی سلپ ہو کے ڈگ پہ ہوئے 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 ہوئے، وہ گڈی نے ٹکر ماری، تھلے آ گیا، وہ چھلیا گیا، وہ مرن والا ہے، وہ نہیں بچنا۔ وہ پتہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی ایسے ہوتی ہے، عادت بھی ہوتی ہے۔ ہماری ایک بھائی ہیں، میں لاہور میں تھا تو مجھے وہاں پہ میسج گیا، اور میسج اتنا خوفناک اور دردناک تھا کہ میں 260 250 240 کی سپیڈ پہ الائڈ ہاسپٹل پہنچا کہ بھائی کا مسئلہ ہو گیا ایمرجنسی میں۔ جب وہاں پہنچا ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، یہاں کہنے لگے وہ صبح 8 بجے آئے تھے تو ٹھیک ہے میں نے میڈیسن لکھ دی تھی، چلے گئے۔ میں حیران ہو گیا، اللہ کے بندے یہ کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو ہم رپورٹ کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، گھروں میں پھٹا ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، تو تکار ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جتنا کام ہوا ہے صرف اتنا بتایا جائے، تمہارا گھر سلامت رہے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شوہر سارا دن دکان پہ کما کے واپس لوٹا، شاپر 2 بھرے ہوئے، پھل کے لے کے آیا، ماں کے لیے لے کے آیا، گھر والوں کے لیے لے کے آیا، دروازے کے اوپر دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے اماں کی چارپائی، جھک کے روٹین میں عادت کے مطابق، ماں جی السلام علیکم، پیار ہے، اور بیبے کو جا کے لے، رپورٹ ہونے لگی ہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، اور جا کے پیار لے بیبے کو، جنہوں ماں بڑھایا ہی، جنہوں سرے چاڑی آئی۔ بچہ ہکا بکا، کیا ہو گیا ہے، یہ اپنا ہی ماڑا ہے، یہ ہی نہیں چنگا، یہ حلال دا ہوندا تے ایدا نہ ہوندیاں، چودھری ہوئے چنگا تے پنڈ چ پولیس وڑے کیوں، توا ہوئے موٹا تے روٹی سڑے کیوں، منڈا ہوئے چنگا تے 9 لڑے کیوں، لے 9 لڑے۔ ماں جی رب کا خوف کھاؤ، تمہاری عزت ہے، تمہاری شان ہے، تمہاری وقار ہے۔ تو جے بیوی دا زور چڑھ گیا، اس کی رپورٹنگ اے لو نہیں، اور ہمارے لفظ بھی اللہ معاف کرے، میں مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، ڈر کے کہہ رہا ہوں، اگر اس کا زور چلیا، اے جا کے انہوں دے جڑی گھر چ چھتھی بنی ہوں، جڑی پیندی ہے لتاں نوں، سارا دن گرے بان پھاڑے ہوئے، کپڑے پھاڑے ہوئے، کی ہویا کی جے، اے انہوں پوچھے۔ حضرات میں بہت لائٹ اور اپنی زبان کو کنٹرول کر کے کہہ رہا ہوں، ہمارے گھروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ بچہ پریشان ہے، ماں کی سنے، اہلیہ کی سنے، ماں کی وجہ سے ریس ہوا تو تڑاخ تڑاخ تڑاخ،
بیوی نے کیا تو ماں کو گالیاں، اور نتیجتاً گھر الگ ہو گیا، اور جو ہے یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ چاہتے ختم ہو گئی۔ وجہ کیا تھی کہ رپورٹنگ غلط ہو رہی تھی۔ اب بچہ کیا کرے، یہ نوجوان کیا کرے، یہ کس کا ساتھ دے؟ ماں کا ساتھ دے تو گیا، بیوی کا ساتھ دے تو گیا، دونوں صورت میں اس کا گھر بچنے والا نہیں ہوتا۔ اب یہ تو بیوی کو چاہیے یا ماں کو چاہیے، اگر ماں سے غلطی ہو گئی ہے بڑی ہونے کے ناطے، بڑا پن کس میں ہے؟ پتر ایک غلطی ہو گئی ہے، تیری ماں حوصلے نال گل سن لے، ٹھیک ہے میں عمر دی وڈیاں، بلڈ پریشر ہائی، کسی ویلے نہیں پتا چلدا، پتر میرے دا کوئی قصور نہیں سی، دھی دا نہیں سی، میرے کو کچھ زیادتی ہوئی ہے، پتر جان دیں جو کوئی غصہ شصہ تو مینوں جان دیا جے معاف۔ میں نہیں سمجھتا کہ بیٹا اتنا جو ہے سر پھرا ہوگا یا بہو اتنی بری ہوگی۔ اگر ماں سمجھ رہی ہے کہ اس کی غلطی ہے اور وہ اس چیز کو کہہ دیتی ہے، اور جتنی بات ہوئی ہے وہ رپورٹ کر دیتی ہے، غلطی میری ہے بتا دے، تو فیصلہ کرنا بھی مشکل نہیں، اور گھر کو جاری رکھنا، اور عزت مزید بڑھے گی، عزت بڑھے گی کہ ماں ہے، بڑا ہو کے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی جو غلطی ہے اس کو کم از کم قبول تو کیا ہے۔ فیصلہ لینا تو پتا چلا نا کہ کس کا ہے، ہمیں تو یہی پتا نہیں چلتا غلطی کس کی۔ دونوں قرآن اٹھانے کو تیار ہیں، دونوں مسجد میں جانے کو تیار ہیں، اور دونوں خیر۔ اور اگر بچی سے زیادتی ہوئی ہے تو کہہ دے سرتاج میرے کے شوہر، ماں جی ہیں، بڑی ہیں، قابل احترام ہیں، عزت کی جگہ ہیں، جوان خون تھا، کوئی مسئلہ بن گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، کسی ٹینشن میں تھی یا تکلیف میں تھی، میرے سے آئی زیادت، میں امی کے سامنے بول پڑی ہوں، میرے سے یہ ہوا ہے، تو شوہر کے لیے فیصلہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے ماں بھی اتنی ظالم نہیں دیکھی کہ اتنی اعتراف کے باوجود بھی اسے کہے کہ نہیں سو یہ کر دو وہ کر دو۔ ماں کے اندر بھی اللہ نے دل رکھا ہے، وہ بیٹے کا خیال رکھنے والی ہے، لیکن ہوگا کب؟ قولوا قولا سدیدا، جتنا ہوا ہے اتنا کرو۔ اور میاں بیوی کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ جب پیار اور محبت ہے، تیرے نال دا تو میں کدی ویکھیا ہی نہیں، ہاں جی زلفاں تواڈے ورگیاں کدیاں، اکھ تواڈے ورگی، کیا کہنی، کوئی پورے پنڈ چ علاقے چ اداں دا نہیں۔ اور جب لڑائی ہوئی، جھگڑا ہو گیا، پھڈا ہو گیا، تو پھر دنیا جہاں کے عیب اسی شوہر میں ہوتے ہیں، اسی شوہر میں ہوتے ہیں، اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کچھ۔ اور اسی طرح شوہر کی حالت، جب بیوی کی تعریف اور پیار تھا، محبت تھا تو انتہا درجے کی، لیکن جب ناراضگی ہوئی، طلاق لکھوانے کے لیے پتہ ہے کہاں چلا جاتا ہے؟ اسٹام والوں کے پاس، عدالت میں، اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ دنیا جہان کی ساری بدکاریوں کی گردان بنائی ہوئی، یہ بدکارہ ہے، یہ فاحش ہے، بد طراز ہے، بد کماش ہے، بد طراز ہے، زبان اس کی ایسے ہے، بد زبان ہے، جملے بولتی ہے، اور جو ہے اس کا اخلاق اور کردار سارا کچھ لکھ کے اس کے جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ نہیں شرم کر، محبوب نے کہا تھا، ترمذی کی حدیث ہے، احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یومما، پیار کی پینگیں چڑھائی ہیں، اتنی نہ چڑھا کہ بلندی میں رسہ ٹوٹے، کمر کی کوئی ہڈی بھی نہ بچے۔ وَأَبْغِضْ بَغِيظَكَ هَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَمَّا، اگر نفرتیں بڑی ہیں تو آج اس چہرے پہ مت تھوک، ممکن ہے کل کو اسی کو پھر سے دوبارہ لانا پڑے اور چومنا پڑ جائے، تو عزت اور احترام اور اعتدال میں رہ کے قولوا قولا سدیدا، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ معاملات کی اصلاح کر دے گا، کمی بیشیاں معاف کر دے گا۔ کامیابی کا آخری سنہری اصول، اگر ساری زندگی اپنے گھر کو کامیاب رکھنا چاہتے ہو، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے جاؤ، تمہاری بیوی تمہاری مانے گی، ماں مانے گی، باپ مانے گا، اولاد مانے گی۔ لیکن اگر تم نے رب اور رسول کی نہیں مانی، لوگوں سے ہمیشہ وفا کی توقع مت رکھنا، جو رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے، جو رب کا حق نہیں دے پایا وہ بندو کا حق کیسے دے گا؟ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا، وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا۔ روٹھیے ضرور، روٹھنا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اکڑے رہے، انہیں منانا ہے، اس نے منانا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی پیروی کر کے اس میں سے اسوہ لے کے سیرت لے کے روٹھیے ضرور، مگر اتنا نہیں کہ منانے والا مناتے خود روٹ جائے، اور پھر پیار اور محبت کا یہ رشتہ جو ہے وہ پکا ٹوٹ جائے۔ لیکن ہم نے کامیابی کس میں سمجھی ہے؟ جداں سس کہے گی جداں سہرا آکھو، یہی ہوتا ہے نا، جداں میرے سالیاں نے کہنا میں تو اداں کرنا، میرے بھائی کا جورو ہے، جورو کا بھائی ہے، میری عزت ہے، انہوں نے میرا خیال رکھا ہے، مجھے پروٹوکول ملا ہے، مجھے یہ ملا ہے۔ دو مثالیں دینا چاہتا ہوں، کامیابی لینا چاہتے ہیں،
महबूब ने सहाबी के हाथ में अंगूठी देखी, सोने की थी, सोने की थी। आपने क्या कहा? उसने भी शायद सोचा होगा किसी ने दी होगी ना, ऐसे ही तो नहीं आ जाती सोने की अंगूठी, को देता है तो आती है, और देता भी को किसी वजह से है। फौरी उतारी, फेंक दी। आज के नौजवान को अगर कह देना सोना मर्दों पे हराम है, मौलवी साहब तुसी तो सड़ना ही, तो लब्भी जो नहीं दिती, जो नहीं किसे दिती होंदी तो तुसी मैनू तो ना आंदे। आज महबूब के साथी ने सोने की अंगूठी पहनी, आका ने कहा मेरे उम्मत के मर्दों पे हराम है, उतार के फेंक दी। लोगों ने कहा घर ही ले जा। कहा जिस चीज को महबूब ने मेरे हाथों में बर्दाश्त नहीं किया, मैं अपने घर में किसी के हाथ में बर्दाश्त कैसे करूंगा। और ना उन्होंने उठाई ना किसी और ने उठाई। हदीस के लफ्ज है, पड़ी रही हत्ता कलतुल अर्ज, मट्टी में पड़ी हुई गायब होगी, मट्टी बन गई, किसी ने उठाई नहीं। ये वफा है, ये कामयाबी है, ये शर्म हया है, ये पैगंबर और रसूल से वफाओं का तकाजा है। आज अगर किसी को कह दें मौलवी साहब तुहाडे कोल वाकई नहीं बर्दाश्त होया, तुहानू पता है मेरी अहलिया ने बड़े प्यार मुहब्बत नाल नैट ते बह के पूरी दुनिया चो स्पैशल डिजाइन लभ्या, फिर कुछ चेंज कीती है, फिर मेरी साली नाल मेरी सस नाल बाजार गई है, सब तो महंगे सुनारे को पता किया, इत्थों नहीं फैसलाबादों लाहौरों बनवा के, इत्थों भी नहीं मतलब दुबई से मंगवाई है। हुण तुसी थोड़ी जी 4 दिन चुप नहीं कर सकते? ठीक है जी, चुप हो गए। खुश किसको करना है? जिसे तू आज खुश कर रहा है ना, कल तो इनका नाम लेना भी गवारा नहीं करेगा। कर आज खुश। और फिर क्या है, लड़की वाले पुत्र रोज रोज साडे घर नहीं होना, चुप चुपीता नहीं, गज वज के आई भाबियां को सुक्का सड़िया मरिया ना भी, ये लफ्ज होते हैं। और वहाबी भी माशाल्लाह कमाल करते हैं। कोई आ जाए ना मांगने वाला भंड, कहते लाड़ा पिछाण ला तो ले ला। एक तरफ खुशकी की इंतहा और दूसरी तरफ वो इंतहा नहीं, वमय्युतिल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो। लड़के वालों ने लड़की वालों ने भी बुलवाना होता है, जनाब ढोल ढमक्के नाल गाजियां वाजियां नाल गज वज के सज तज के आवी। अगर हमारे उसूल की कोई मुखालफत कर दे नाराज हो जाएंगे। गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद में बारात आई, 2 भाइयों की बारात, एक ही घर में 2 बहनों के साथ है। क्या किया दोनों लड़कों ने? माशाल्लाह लंबे लंबे कद, सेहतमंद, खूबसूरत, उच्चे लंबे। जब बारात आई तो दोनों टिंडे उन्होंने करवाई हुई, सर नंगे, और ऊपर जो है पॉलिश करवाई हुई, और उसमें जो है ना चमकू पता नहीं वो क्या होता है, वो डाला हुआ, वो जो है जरक बरक करे। अब जो है पहली बार ही जो सुसर आगे हार डालने के लिए, दूसरे डालने के लिए साले, और जो है वेलकम करने वाले पहले ही लागे हो के सौरा ही कहता हो बगैर ते आ की कीता ही कोई आ की कीता जो। अगर हमारे उसूलों के कुछ हो तो हम बुरा भला कहें, बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत होती है तो परवाह कोई नहीं। आइए वो सुनिए कैसे। ढोल वाले मियां चन्नू में था करीब, मैं पूछता था कि यार ये आप लोग जो बजाते हैं ये ढोल क्यों बजाते हैं, जरूरत क्या है, इसमें कोई टून होती है, कोई साज होता है, आखिर कुछ तो कहते हैं, कोई मैसेज होता है। तुसी खतीब हो, तुसी साड़ी फट्टी लिख देनी है, असी नहीं दसना। मैं कहा नहीं यार, मैं वादा रहा मैं कभी भी अपनी मस्जिद में ये बात नहीं करूंगा, आप बेफिक्र हो जाए अपनी जी, नहीं करूंगा। जो उनके साथ टाइम का मुआहदा था उतने साल मैंने बात नहीं की है जी, वो मुआहदा खत्म हो गया, उनकी वहां अब दुकानें भी नहीं है, पता नहीं कहां पे हैं। खैर कहंदा जी असी जिदू जाईदा ना ते सद्या पैसे जिन्ना भी देने होंदे असीं पहले मुंडे वालियां दी नुमाइंदगी करी दी बरात अल्लों, देनी है कि नहीं जरा देख लेना, धुन देख लेना, देनी है कि नहीं। फिर हम लड़की वालों की तर्जुमानी करते हैं, नहीं देनी नहीं देनी नहीं देनी। फिर लड़के वालों की तरफ से कहते हैं लेके जानी लेके जानी, नहीं देनी नहीं देनी, लेके जानी। ये हम जो है आपस में फर्जी तमाशुल और उनका जो है मुकाबला और तकाबुल करवाते हैं। वो जो पीछे पीप नहीं बजा रहा होता है ना, मैंने कहा तू क्या कहता है, कहता भाजी ये गल दसन वाली नहीं, उन्होंने पूछ लिया जे काफी है, बड़ा खिलाया बड़ा पिलाया ना माना। ये 2003 की बात है। फिर उसने मुझे बताया, कहने लगा कि मैं कहता हूं ना तेनू लाड़ा किन्ने बनाया पूत नहीं दिया।
میں نہیں مانا، میں نے کہا اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، مجھے صحیح نہیں بتا رہا لڑانے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے، لیکن تب ماننا پڑا جب انڈیا نے باقاعدہ اس پہ گانا فلما کے اس کو جو ہے پکچرائز کر کے مووی مارکیٹ میں پوری دنیا میں لانچ کر دی. تینوں لڑا کنے بنایا؟ پوتنی دیا. اب ایمان سے بتائیے آنے والے بھوت آ رہے ہیں، جس کے گھر جا رہے ہیں وہ بھوتنی کا ہے، یہ بھی بھوتنی کا ہے، بھوت بھوتوں کے گھر ہیں. انسانیت ہے نہیں ہے، کل کو گھر آباد کیا ہوں گے؟ بھوت نہیں ناچیں گے نا. پھر ہم کہتے ہیں جی گھر ٹوٹ گیا، لڑائی ہو گئی، طلاقیں ہو گئی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور سیدنا علی المرتضیٰ کے نکاح کے اوپر یہ کیا تھا. ذرا سوچ، ذرا سوچ. پیغمبر سے بڑھ کے کسی کو اپنی بیٹی پیاری نہیں ہوگی. اور ساری دنیا کی عورتیں، ان کا حسن، ان کا پیار، ان کی محبتیں، ان کی خوشیاں میں نچھاور کر دوں سیدہ فاطمہ کی قدموں کی خاک کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ. اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر یہ گھر کہاں تک چلے گا؟ اللہ ہی بہتر ہے. پھر بینڈ ہی بجیں گے، باجے ہی بجیں گے، اور پھر دنیا ہی ناچے گی، پھر رقص ہی ہوں گے، پھر ڈانس ہی ہوں گے. اِذَا كَانَ صَاحِبُ الْبَيْتِ بِالطَّبْلِ ضَارِبًا فَشِيمَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ كُلِّهِمْ الرَّقْصُ. جب گھر کا وڈیرا طبلہ نواز ہوگا، چھوٹے تو پھر ڈانسر ہی بنیں گے. آئیے، جو میرے بھائی نے پہلے کہا کہ اس چیز کو مثال سمجھیے، لوگوں کے افتتاح بھی انہی چیزوں سے ہوتے ہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا افتتاح لو کہ آپ سواری ہے، کوئی چیز ہے، اس کی پیشانی پہ، جبین پہ اگر کوئی چیز ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت علی و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علی. افتتاح ہے تو دین نے اس کا بھی رستہ بتایا، خوشی ہے تو تب بھی اس کا طریقہ بتایا، دکھ ہے تو اس کے انداز بتائے. لیکن ہم وہ ہیں کہ ہمیں عیش میں یاد خدا نہیں رہتی، تیش میں خوف خدا نہیں رہتی. پھر ہم انسان کیسے ہوں، صاحب فہم زکا کیسے ہوں؟ اسی لیے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر اس کو مت جانیے گا صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایسے گھر توڑنے میں ان چیزوں کا کردار تو ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں. ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے الٹ نام بڑے لیتے ہیں. جی لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، قرآن مجید نے بھی کہہ دیا ہے مذاق مت کرو، ایک دوسرے کے الٹ نام مت لو. یہ الٹ نام لینا، اور ویسے بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے الٹ نام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. نام عبداللہ ہو نا تو چاہیے تھا کہ اگر الٹ کرنا بھی ہے تو عبد کو کر دیں، عبدو کر دیں، عبدہ کر دیں. لیکن ہم اسے نہیں بگاڑتے، اس کی دال لے کے دلہ. اور اگر نام عبد الرزاق ہے تو یہاں بھی عبد نہیں بگاڑا جاتا، رزاق کو بگاڑا جاتا. یا کا ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں اگر یہ چیز ہے، اگر اللہ نے ہماری شکل، پہلی قوم میں اللہ نے مسخ کر دی تھی، چہرے بدل دیے تھے. سورہ یاسین میں اللہ یہ چیز فرماتے ہیں مختلف صورتوں میں. تو نام کو بگاڑنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پیار کے ساتھ نام کی ترخیم کی جا سکتی ہے. جیسے آپ عائشہ کو کیا کہتے تھے؟ یا عائشو، عائش آپ کہہ لیں، شارٹ کیا جا سکتا ہے. اور نام بھی ایسا رکھیں کہ اگر اس کو بدلا بھی جائے تو برا نہ بنے. ہمارے فیصل آباد میں ایک بچیوں کا ادارہ تھا، وہاں ایک بچی ہے کسی کی بیٹی، بڑے پیار سے سوچ سمجھ کے انہوں نے نام رکھا اسرا. بڑا خوبصورت نام ہے. اب یہ بچی آئی تو کسی ایک کے دماغ میں بات آئی، پتہ نہیں اس نے کہا، آواز دی. والدین آتے ہیں تو باہر سے بچی کو آواز دی جاتی ہے، اسپیکر میں جو آواز لگی کہ اسرا جائیں، اس کے والد ملنے کے لیے آئے ہیں. تو اس لڑکی نے جو ہے زور سے کہہ دیا خسرا کتنے ہوئے آ جائے. وہ اس کا نام پڑ گیا، وہ بیچاری کو مدرسہ چھوڑنا پڑ گیا. تو ہمیں کم از کم نام رکھتے ہوئے والدین کو پہلے بہت سوچنا چاہیے کہ نام کا کہیں الٹ تو نہیں بنتا، کیونکہ معاشرہ الٹ ہو گیا، اسے روکنا مشکل. مرد ہے یا عورت، نام پیار کے لیے ہوتا ہے، محبت کے لیے ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ غلط نام سے نہیں پکارا. یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا قل لعبادی الذین آمنوا. اگر رب نے نہیں بگاڑے تو اب یا سب بگاڑیں تو اچھا نہیں لگتا. بہرحال یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں ہے تو توبہ طائب ہونی. ویسے ہم نے بھی کچھ گھر میں نام ایسے رکھے ہوتے ہیں، بچے کی تھوڑی سی جو ہے عقل پولی ہے، نام بھولا رکھ دیتا، سارے بھولا 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 چل بھائی. اور اگر ماشاءاللہ تھوڑا جہا رنگ پکا ہے، نہ کالو رکھ دیتا.
تو یہ قد چھوٹا پکڑو ٹینڈیا فلانیا پتہ نہیں کیا کیا ہمیں، تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم فالو کرتے ہیں. ہمارے اندر عام لوگوں کے اندر فرق ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ آج کی یہ خوشی کا موقع اللہ اسے حقیقی معنیوں میں ہمارے بھائیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے دونوں خاندانوں کے لیے اللہ اسے خوشی کا باعث بنا دے. اللہ یہ نیا جوڑ، یہ نیا رشتہ، نیا تعلق، نیا ناتا، اللہ نیا جوڑا جو ہے وہ اخلاص کی بنیادوں پہ، اخلاق کی بنیادوں پہ، دین کی بنیادوں پہ، اللہ اس کی جو ہے بظاہر اگر اچھی جو ہے وہ آغاز ہوا ہے اچھا، تو اللہ اس کا اختتام بھی عمدگی کے ساتھ فرما اور ہمیشہ کے لیے ان کو محبت اور مودت کے جوڑ میں جوڑ دے. اے اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس بھائی کے لیے، ہماری آنے والی بہن کے لیے اللہ یہ نئی زندگی جو ہے یہ خوشگوار بنا دے، عزت والی، آبرو والی بنا دے. اللہ ان کے جتنے بھی عزیز، جتنے اقارب، والدین، جتنے بھی ہیں بہن بھائی، اللہ رشتہ دار، ان سب کو عزت اور آبرو عطا فرما اور وہ ان کے معاون ساتھی بنے، نہ کہ ان کے لیے پریشانیوں کو جو ہے وہ کریٹ کرنے والے بنے. اللہ ہم سب جن کے گھروں کے اندر جو جو مسئلے مسائل ہیں، اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ہم ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ انسانی رویے اختیار کریں، کیونکہ رویے ہی ہوتے ہیں جو دل میں اتارتے ہیں اور رویے ہی ہیں جو دل سے اتار دیتے ہیں. تو ہم ایسے رویے اپنائیں کہ جن سے دوسروں کے دلوں میں اترے، نہ کہ دل سے اتریں. اللہ ہمارے درمیان محبت پیدا فرما. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کے معاملات کی اصلاح فرما، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہیں، اللہ ان کی دوریوں کو قربتوں میں بدل دے. اللہ جو ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں کہ نوبت جو ہے وہ طلاقوں تک پہنچی ہوئی ہے، اللہ ان کے طرفین میں اتنے سمجھدار لوگ پیدا کر کے وہ ان کے معاملے کو سلجھائیں اور یہ آپس میں مل جل کے زندگی گزاریں. اللہ یتیم بچے تو دیکھے جاتے ہیں مگر جن کے والدین زندہ ہوں اور زندہ ہو کر کے بھی وہ یتیم ہوں تو اللہ ایسے بچوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا. اللہ زندہ والدین مردوں کی طرح نہ ہو جائیں. اللہ آپس میں جو ہے انا کی بھیڑ چڑھ کے ایک دوسرے کو مت ماریں، بلکہ ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا جو ہے تحفظ کرنے والے بنیں. اللہ ہمیں ایک دوسرے کا لباس بنا. اللہ جن احباب نے آج کی اس مجلس کو جس پہلو سے اخلاص سے آج سجایا ہے، اللہ ان کے خلوص کو قبول فرما، ہماری آمد کو قبول فرما. اللہ جو کہا ہے خالصتاً تیری رضا کے لیے، اللہ کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ زخم میرے وجود کا حصہ ہیں، ان کے اوپر مرہم کتاب و سنت سے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ اس مرہم کو قبول فرما. اللہ ہمارے حال اور احوال بہتر بنا دے. اللہ ہمارے مستقبل کو اچھا کر دے. اللہ جو صاحب اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد دے دے. اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو فرما بردار بنا دے. اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں وہ ان کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا اہتمام فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرنے میں ان کی معاونت فرما. اللہ جو ہمارے بزرگ نوجوان بچے بیمار ہیں ان کو تندرستیاں دے. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما. اللہ خوشی کے موقع کے اوپر ہم ان کو بھی نہیں بھولے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج ہمارے اندر وہ اس مجلس میں نہیں. اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی کر، اللہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اللہ ان کے ساتھ مغفرت کے رویے اپنا. اللہ زندگی ایمان والی دے، موت آئے تو اسلام والی آئے. اللہ قبر اور حشر کو اچھا کر دینا. اللہ جہنم سے بچا کے محبوب کے ہاتھوں جام دے کے جنت میں محبوب کا ساتھ دے دینا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.